تو میں نے ایک اسٹرکچر تیار کیا ہے اور اس کے اوپر کوئی تصریح گفتگو ہے. نیکسٹ ویک جو میں مطلب ایک پریزنٹیشن جو دوں گا وہ زیادہ کمپریہنسو ہوگی ان دا سینس کہ بہت سارے ایشوز جو ہیں اس کو میں کور کر سکوں گا. بنیادی طور پہ یہی ہے کہ مسلم اور ہندو قوم پرستی کا ہم ایک تقابلی مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم نیشنلزم کو کئی مطلب یہ کہ اپنی سیٹنگ میں دیکھ چکے ہیں اور مسلم نیشنلزم کو بھی کسی دائرے کار میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو زیادہ فوکس میرا جو ہے وہ پہلے ہندو قوم پرستی کو بتانے پر میں اپنا سرچ کروں گا اور اس کے بعد پھر میں مطلب یہ کہ مسلم قوم پرستی کا اس سے موازنہ کر سکیں گے, کیونکہ ہمارے سامنے ہندو قوم پرستی کے جو مختلف ایشوز ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں. تو وہ میں آپ کے سامنے مطلب آج تو تصریحی طور پہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا, اس کے بعد ایک زیادہ کمپریہنسو طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو بنیادی طور پہ میں اپنی پریزنٹیشن یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ قوم پرستی کیا چیز ہے, یعنی قوم پرستی کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر مسلم اور ہندو قوم پرستی میں کچھ مماثلت نظر آتی ہے. تو جو بھی مطلب قوم پرست جماعتیں ہوتی ہیں وہ آفاقیت یعنی ان کا ایک یونیورسلسٹک دعویٰ ہوتا ہے اور ایک پرٹیکولرسٹک دعویٰ ہوتا ہے. اپنے آفاقیت کی دعوے داری کے تناظر میں جو بھی قوم جو ہے وہ قوم پرستی کے لیے اپنے آپ کو کھڑی کرتی ہے تو وہ اقوام عالم میں اپنی انفرادی قوم کا تشخص, تفوق, ترقی, مقابلہ, برتری اور برابری کی دعوے دار ہوتی ہے اور اس میں خاص قسم کے ہیومنزم کی شکل میں مطلب یہ کہ بیان کرتی ہے اور ایک خاص مقام پر اپنی قوم کو اقوام عالم میں مطلب یہ کہ دیکھنے کی اور اس کا مقام متعین کرنے کی خواہاں ہوتی ہے, دعوے دار ہوتی ہے. دوسرا جو اس کا انفرادی تشخص ہے, جو پرٹیکولرسٹک پرنسپل ہے, وہ کانفلکٹ ود رائیول نیشن سے مطلب ڈرائیو ہوتا ہے. جو کانفلکٹ ہے جو اس کی مد مقابل قوم ہے, جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ہندو مسلم کانفلکٹ یا مسلم ہندو کانفلکٹ, اس سے یہ پرٹیکولرسٹک پرنسپل جو ہے وہ ڈرائیو ہوتے ہیں. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے کسی بھی قوم پرست جماعت کی فارمیشن کا وہ ہوتا ہے نیشن کی ایگزسٹنس کا, جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو ایک پرانی نیشن, سینچریز اولڈ نیشن کے طور پر دیکھتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے اپنی جو اس نے یہ مغربی پاکستان بنایا تو وہ اپنی تاریخ موہنجو دڑو سے ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتی ہے, یا وہ اپنی تاریخ جو ہے وہ مطلب آریاؤں کے ظلم و ستم سے ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتی ہے, یا وہ اپنی تاریخ جو ہے محمد بن قاسم سے ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو وہ ایک خاص تناظر کے اندر اپنی قوم کو دیکھتی ہے اور اسی کے دائرے کار میں اپنی ہسٹری کو بیان کرتی ہے, اور اسی میں وہ نیشنل سائمبلس ہوتے ہیں, اس کے کلچر ہوتے ہیں, میوزک ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ کہ لائف اسٹائل ہوتا ہے, اس کے فوکس ہوتے ہیں, اس کی مائتھولوجی ہوتی ہے اور نیشنل سلوگن ہوتے ہیں, اور اسی کی بنیاد پر وہ اپنے نیشنل ہیروز کو متعین کرتی ہے. یعنی جو یہ ہندو قوم پرست جماعتیں ہیں اس میں ان کا ہیرو جو ہے وہ مطلب یہ کہ کوئی ریلیجیس فگرس نہیں ہے. ان کا ہیرو جیسے مسلمانوں میں غوری کو اور دیگر بادشاہوں کو بیان کیا جاتا ہے, اسی طرح سے ہندو قوم پرست جو ہیں وہ اپنے نیشنل ہیروز بھی اپنے بادشاہوں کو قرار دیتے ہیں. اور دونوں میں جو بنیادی مطلب یہ کہ مماثلت ہے وہ یہی ہے کہ دونوں نان نیشن اسٹیٹ کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ان کی جو پوری تحریک تھی, کسی بھی تحریک نے مطلب یہ کہ 1920 میں کوئی بھی تحریک مطلب یہ کہ ہندو بادشاہت کے زمانے پر کی طرف پلٹنا نہیں چاہتی. اسی طرح سے جو مسلمان قوم پرست جماعتیں تھیں وہ بھی مغل یا پٹھان بادشاہوں کی طرف پلٹتی ہوئی نظر نہیں آتی, بلکہ وہ ایگزسٹنس جو مطلب یہ کہ ڈیموکریٹک اپرائزنگ ہے اور ڈیموکریٹک پرنسپلس ہے انہی کے دائرے کار کے اندر رہتے ہوئے اپنے کانفلکٹ کو اور اپنی پولیٹکس کو اور اپنے ایگزسٹنس کو بیان کرتے ہیں. یہ تو ایک سرسری طور پہ ایک مطلب یہ چیز کا وہ ہے. ڈاکٹر یہ جو جیلانی جی نے بیان کیا, یعنی ہم لوگ تو عموماً اس پہ ذرا مختلف بات کہتے رہے ہیں, اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلم قوم پرستی میں یا ہندو قوم پرستی میں بھی سمبلس جو لیے جاتے ہیں وہ تو ریلیجس ہی لیے جاتے ہیں. اب یہ کہ ان کی تعویل ایسی کی جاتی ہے کہ وہ سرمایہ داران نظام سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے, لیکن سمبلس جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ کوئی جیسے انہوں نے کہا کہ موجودڑوں سے یا اس طرح سے, تو وہ تو عموماً نہیں کیے جاتے, وہ زیادہ تر ریلیجس سمبلس بھی استعمال کیے جاتے ہیں.
مطلب نیشنل وہ بھی جو ہوتے ہیں وہ قوم کے دائرے کار کے اندر ہوتے ہیں، وہ کوئی ریلیجیس اس کی مطلب ایگزسٹنس اس کی ریلیجنس کی مضبوطی کے لیے نہیں ہوتے، وہ ہوتے قوم کی مطلب یہ کہ تفوق قوم کی ایگزسٹنس اور اس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے ہوتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو کیا مسلم قوم پرستی اور پاکستانی قوم پرستی کے اندر ہم کوئی واضح لائن کھینچ سکتے ہیں؟ جیسے ہم کہیں کہ پاکستانی قوم پرستی میں تو کسی حد تک یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ جو فوکس ہیں اور آپ نے جس کو جنہوں کا ذکر کیا مائتھولوجی اور یہ ساری چیزیں یہ تو نیشنل سطح پہ بیان کی جاتی ہے، لیکن کیا مسلم قوم پرستی یعنی پاکستانی قوم پرستی کے مماثل کوئی چیز ہے یا اس سے کوئی بہت واضح لائن ہم لوگ کھینچ سکتے ہیں؟ مطلب یہ سوال تو مطلب یہ کہ اگر پریزنٹیشن کے اینڈ میں کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. دو تین چیزیں الگ الگ چیزیں. پہلی چیز قوم پرستی کا سرمایہ داری سے تعلق، یعنی قوم پرستوں کے پاس سرمایہ دارانہ طرز زندگی کے علاوہ کوئی دوسرے طرز زندگی کا تصور موجود نہیں. جیسے کہ گیلانہ میں بہت ہی طرح کا وہ مغلوں اور پٹھانوں کو یعنی نظام جو انہوں نے چلایا تھا اس کو نہیں جانا چاہتے، بلکہ وہ تو ماڈرنسٹ موومنٹ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ سرمایہ دارانہ تصور زندگی برحق ہے، صرف یہ کہ اس کے اندر ہمیں تفوق چاہیے. یعنی وہ کس چیز کی تحریکیں ہیں، وہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر قومی برتری کو قائم کرنے کی چیزیں، اور وہی کہتی ہیں کہ فرد کو اپنے سرمایہ دارانہ حقوق قربان کر دینے چاہیے قوم کی سرمایہ دارانہ نظام کے اندر تفوق کے لیے. لہذا وہ ماڈرنسٹ تحریکیں ہیں، وہ کوئی ایسی تحریکیں نہیں ہیں کہ جیسے کہیے کہ جو سرمایہ دارانہ نظم کو مناسب نہیں سمجھتے ان کے پاس کوئی دوسرا وہ ہے. ایک طرح سے اشتراکیت کے لیے بھی بات کہی جا سکتی ہے کہ سرمایہ دارانہ طرز زندگی کی اس کے پاس کوئی کرٹیک موجود نہیں ہے. وہ اسی آزادی اور جیسے کہ مساوات اور ترقی کی خواہ ہے کہ جو لبرل ہیں ان میں فرق نہیں. اسی لیے ہم انارکزم، لبرلزم، قوم پرستی اور سوشلزم کو محض سرمایہ داری کے نظریات کہتے ہیں، ان کو الگ نظام زندگی تصور نہیں کرتے. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب سرمایہ داری قوم پرستی کوئی مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کے اندر مثلا آپ ایک مذہبی دائرہ چن لیں اور کہیں کہ جناب یہ جو مذہبی دائرہ ہے اس کے اندر میں مسلمان ہوں. اب میری رائے ہے وہ سب کا ضرور کہنا کہ مسلم لیگ، اصلی مسلم لیگ یعنی وہ مسلم لیگ جس نے 1940 سے لے کے 1947 تک تحریک چلائی ہے، اصلی مسلم لیگ تو وہی تھی، نہ اس سے پہلے کی نہ اس کے بعد. اصلی اس مسلم لیگ کے اندر بہت بڑی اکثریت مفرد مسلمانوں کی تھی کہ جو واقعی یعنی جن کی ذاتی زندگیوں کے اندر اسلام کا پرتو کم از کم ان معنی میں تو موجود تھا تو وہ اسلامی اقدار کو تمام دیگر اقدار سے برتر سمجھتے تھے. اب ان کا عمل اس کے مطابق تھا نہیں دوسری بات ہے، لیکن ان معنوں میں مخلص وہ مسلمان تھے. اور اس کے اندر کئی ایسے لیڈر بھی آپ کو ملتے ہیں، یعنی اس دور کے نکلے ہوئے لیڈروں میں سے کئی ایسے لوگ بھی تھے جو بڑے اچھے مسلمان تھے. مثلاً بہادر یار جنگ، مثلاً خواجہ ناظم الدین، مثلاً آئی چندری گڑھ، دیر آر اے نمبر ایسے قسم کے لوگوں کے جو کسی یا سردار عبدالرب نشتر یا مولانا اکرم خان، یعنی ایک قطار ہے کہ جو آپ لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں کہ جو بالکل جذباتی طور کے اوپر اور سفید بہترین مسلمان تھے، لیکن وہ سرمایہ داری کو ایک فطری چیز سمجھتے تھے اور ان کو بالکل نہیں. مثلا سردار عبدالرب نشتر تو اس کے بھی خلاف تھے کہ اسلامی دستور ہو، انہوں نے تو اسلامی دستور کی یعنی وہ مخالفت کی تھی بالکل بہت زور شور سے بحیثیت صدر مسلم لیگ کے. حالانکہ سب سے زیادہ یعنی مسلمانوں کے جو اس وقت وہ وہی تھے. اسی صورت سے خواجہ ناظم الدین بھی 1953 میں جو اینٹی قادیانی موومنٹ ہوئی تو خواجہ صاحب تو اس کے بالکل خلاف تھے. یہ کیا قادیانی مسلمان ہیں؟ اور وہ جو لوگوں کو پکڑا بالخصوص مجاہد امت ہمارے نیازی صاحب مولانا نیازی جی سے آئے ہوئے کب ان کے خواجہ صاحب نے سب کو مناسب سمجھا وغیرہ. تو بحیثیت نظامی زندگی کے وہ اسلام کو نہیں یعنی جیسے کہ یہ کہ تصور کرتے ہیں نظام زندگی کو سرمایہ داری ہے کیونکہ یہ عقل کا تقاضا ہے، سائنٹیفک ہے، موجودہ دور میں یہی ہو سکتا ہے وغیرہ. اسی نظام زندگی کے اندر آپ کو ایک اپنی قوم کی برتری اور اپنی قوم کی جو کہیے کہ بالادستی کی کوشش جو ہے وہ اس قوم وہ اس کی یعنی اس کی کوشش ہے.
اس لیے اس کا بالکل امکان ہے کہ ریلیجس سمبل استعمال کیے جائیں اس قوم کا تشخص قائم کرنے کے لیے. اچھا اس کانٹیکس میں میرے خیال میں، اور ہو سکتا ہے درست طرح کی گفتگو کی ضرورت ہے، میرے خیال میں پاکستانی قوم پرستی کوئی چیز نہیں. قوم پرستی تو ہے پھر سندھی قوم پرستی، بلوچی قوم پرستی، کسی نہ کسی حد تک سرائکی قوم پرستی میں بھی، اور یہ پشتون قوم پرستی، یہ تو ہیں. لیکن پاکستانی قوم پرستی تو کوئی چیز نہیں. پھر کوئی بھی سمبل ایسے نہیں ہے کہ جو سرائکی نہ ہو پاکستانی ہوں، یا بلوچ نہ ہو اور پاکستانی، سندھی نہ ہو اور پاکستانی ہوں. اچھا اس میں اکیلی جو کنفیوز جگہ ہے نا وہ ہے پنجاب. پنجاب کے اندر جو قوم پرستی ہے وہ ان معنی میں دیکھیے نا، پنجاب بڑی ہی ایک اسپیشل کیس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو مغلوں کا تیسرا دارالخلافہ رہا ہے نا. لاہور، دلی اور اکبر آباد کے بعد، دلی اور آگرے کے بعد جو تیسرا دارالخلافہ تھا وہ تو لاہور تھا. اور بادشاہ بھی دفن ہیں، اور کتنے بادشاہوں نے وہاں بہت زیادہ زندگی گزاری. اور اچھا پنجاب تو انہی معنوں میں مغل سلطنت کا دل ہے کہ جن معنوں میں اتر پردیش یا جن معنوں میں دوابے کا علاقہ. پنجاب دوابے کے علاقے سے فزیکلی تو الگ ہے لیکن ایکچولی الگ نہیں ہے اس میں. اچھا ایک چیز تھی. دوسری چیز یہ کہ پنجاب کے رہنے والوں نے دراصل ہندوستان پہ کبھی حکومت نہیں کی، اور خود پنجاب پہ بھی نہیں کی. یعنی جن معنوں میں سندھیوں کی ایک حکومت تھی، یعنی برطانیہ کو سندھ کانکر کرنا پڑا نا، تالپوروں کو اور کنوڑا کو اس کو شکست دینا، نہیں ایسا کبھی نہیں تھا. مغلوں سے جو ہندوستان وہ پنجاب چھینا تو وہ تو سکھوں نے چھینا، اور انہوں نے چھین کے بعد اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر شدید ترین ظلم کیے. نہیں لہذا پنجاب میں پھر جو پنجاب میں تو برطانیہ کو اپنایا. سکھوں سے نجات دلانے والا کون تھا؟ برطانوی فوج تھی، اس نے دلایا. لہذا تو یہ دونوں چیزیں مل گئی پنجاب کی کانشیسنیس، ہسٹوریکل کانشیسنیس اس کے اندر کے. نمبر ایک تو یہ کہ وہ تو یعنی اولوالعزم ان معنوں میں تھے کہ انہوں نے تو اس حکومت کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو پورے بر صغیر کے اوپر یعنی ایک حکومت تھی، اور یعنی اتنی زبردست حکومت تھی کہ جب 1857 میں جہاد ہوا تو اس وقت تمام ہندوؤں نے اس کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا. اگر اس وقت وہ کمزوری نہ دکھاتا بہادر شاہ تو پاکستان بننے کا سوال ہی پیدا ہوتا. مغل بادشاہ جو تھا وہ ہندوستان کا بادشاہ بنتا. کتنے عرصے لگتا اور کیسے ہوتا وہ تمام دوسری چیزیں، لیکن جو اسٹرگل ہم کرتے جیسے کہ ہمیشہ ہم نے کی، یعنی پوری تاریخ میں اسی سلطنت کی ریوائول کی کوشش کی، وہی سلطنت ہوتی ہے. ہندوؤں کے الگ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ کسی دوسرے کو رہتے تک جو تھے وہ جو ہوا کرتا تھا کیا نام ہے پیشوا، وہ اسی بادشاہ کا تو لوائل ہوتا تھا. پیشوا اپنی تمام پیشوا جو تھا وہ تو یعنی بادشاہ کا مرید ہوتا تھا، یعنی دلی کے بادشاہ کا مرید ہوتا ہر پیشوا. نہیں تو وہ اتنی زبردست اس کو پنجاب میں اپنی حکومت سمجھا ہے، سمجھے نا. لہٰذا پنجابی قوم پرستی تو کوئی چیز نہیں ہے ہی نہیں. دیر از نو سچ تھنگ ایز پنجابی قوم نہیں ہے. اس کی یہ دونوں کانٹرڈکٹری وجہ ہیں. ایک وجہ یہ کہ وہ تو مغل سلطنت کا ایسا، دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے اوپر تو خود کبھی حکومت کی نہیں، جس طریقے سے سندھی نے کی ہے، جس طریقے سے بلوچ نے کی ہے، جس طریقے سے تو سردار یہ کچھ نہیں ہے. ایسا پنجاب کی تاریخ میں ایسا کوئی دور نہیں ملتا. ایک مدت پہلے تو پتہ نہیں آپ کچھ نہ کچھ نکال لاؤ گے کوئی تھا ایسا وہ دوسری بات. لیکن عملاً جو چیز پنجابی کو یاد ہے، جو اس کی کانشیسنیس کا حصہ ہے، وہ یہ نہیں. لہذا وہ ہے نا، مطلب یہ کہ یہ پنجابی نیشنلزم تو کوئی چیز ان معنوں میں، وہاں پاکستانی نیشنلزم ہے، اور پاکستانی نیشنلزم ہے اس میں پنجاب کے اندر جو سمبلز ہیں وہ سب اسلامی سمبلز ہی ہیں، اور اس کی جو اصلی جسے کہ ایڈیالوجی پیش وہ بریلوی پیش کرتے ہیں. یعنی پنجابی نیشنلزم کی جو سمبولزم وہ تمام بریلوی یعنی کانٹیکس اسی سب سے زیادہ لوئل پنجابی نیشنلزم کے ساتھ پیر ہیں، اور انہی کے ایک دل کے حلقے پاکستانی نیشنلزم وہاں. لہٰذا وہ بالکل دوسری صورت ہے. تو ہم اس وقت مسلم نیشنلزم کی گفتگو کر رہے ہیں، علاقائی نیشنلزموں کی گفتگو نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ تو نیشنلزم کی جنرل اس میں آ جاتی. لیکن واقعی پنجاب ایک بہت کمپلیکس اس معنی میں کیس ہے جس کو ہم نے سفیشینٹلی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پنجابی زبان کے فروغ اور پنجابی زبان کی ادبی جو ترقی ہے اس کو ایک بری چیز سمجھا، یعنی تحریکات اسلامی میں. اور تحریکات اسلامی کی
عملاً کوئی کلچرل پالیسی نہیں ہے. مثلا ہمارے لوگ یعنی ہمارے مدارس میں سندھ میں سب وہ سب لوکل لینگویجز سب کچھ نہیں, تو لوکل کلچر وغیرہ کو ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی, اس لیے پنجابی ذہن کو ہم سمجھے نہیں. یہاں تک کہ وہ پنجابی جو ہمارے ساتھ بھی ہیں وہ ڈی پنجابائز ہو جاتے ہیں ایکچولی کلچرلی. مطلب اس کی بہترین مثال جو اس ڈی پنجابائزیشن کی وہ میاں صاحب ہیں. میاں تو خیر ہوں گے, ابھی کون کہہ سکتا ہے کہ میاں صاحب پنجابی ہے؟ تو بالکل نہیں. تو مطلب یہ کہ وہ تمام بات اس کی وجہ سے لوکل یعنی جہاں مسئلہ ہے سندھ وغیرہ تک وہ مسئلہ نہیں ہے. جو آدمی اسلامی ہو جاتا ہے وہ آدمی سندھی قوم پرستی ترک کر دیتا ہے, وہ نہیں رہتا سندھی, وہ ان معنوں میں نہیں رہتا کہ اس کی سندھ کا کہتا ہے کیا سندھی بلوچ ہے وہ. اچھا یہ پنجاب میں نہیں ہے. اس وجہ سے مسلم لیگ کی جو سپورٹ ہے پنجاب کے اندر مذہبی سپورٹ ہے, بہت بڑی حد تک مذہبی سپورٹ ہے, اور کارکن کی سطح کے اوپر مخلص مسلمان بڑی تعداد کے اندر مسلم لیگ کے اندر موجود ہے, صرف پنجاب میں, صرف پنجاب میں. تو یہ اور پنجاب ظاہر ہے کہ اصلی لڑائی جو ہے وہ تو پنجابی میں ہے نا. اصلی لڑائی ہماری آبویسلی 60-70% لوگ وہاں کے ہیں, اور پھر پاکستان کے اندر مرکزی حیثیت تو مطلب نہیں سمجھے یہ تھا معاملہ. اس لیے قوم پرستی, پاکستانی قوم پرستی تو مسلم قوم پرستی ہی ہے, اس کی کوئی بھی شکل ہو. پاکستانی قوم پرستی تو مسلم قوم پرستی. ہاں اس کے علاوہ علاقائی قوم پرستی بھی ہمارے ہاں موجود ہے, لیکن اس سے اس وقت ہم بحث نہیں کریں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم سرمایہ داری کے ساتھ قوم پرستی سے تعلق بیان کرتے ہیں, تو یہ جو پہلے کی جو ڈائنیسٹیز ایگزسٹ کرتی تھی ان کو ہم قوم پرستی سے کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے قوم اور قبیلے میں فرق ہے. دیکھیے قبائل جو تھے وہ قبائل اور شعوب وہ جو تھے وہ کلچرل ایکسپریشنز تھے. وہ کوئی ریاست کی جیسے کہیے کہ ریاست کے اندر اپنی لیجیٹیمیسی, اپنی ساورن لیجیٹیمیسی اسرٹ نہیں کرتے تھے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے نتیجے جب بھی کوئی نئی ڈائنیسٹی آتی تھی تو اس کی یہ بنیاد نہیں ہوتی تھی کہ وہ جو ہے وہ اس کا قبیلہ جو ہے اس کو حق ہے, بلکہ وہ اس کی جو ہوتی تھی وہ اسلام ہی کے تشخص. لہٰذا جو سلطنتیں ہم قائم کرتے تھے وہ کسی قبیلے کی سلطنتیں نہیں قائم کرتے تھے. اس میں ٹھیک ہے کہ ان کے اوپر زیادہ بھروسہ کم بھروسہ ہوتا تھا. قوم پرستی کا دعویٰ تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں پنجابی ریاست ہونا چاہیے, ریاست کو پنجابی ہونا چاہیے. یعنی اقتدار جو ہے وہ کسی صورت سے ایسا مرتب ہو کہ جس کے نتیجے میں فیصلے اور وہ جو ہے وہ پنجابی نسل کے لوگ کریں. یہ ہے قوم پرستی. اس کے برعکس پنجابی تشخص جو ہے یعنی پنجابی سوسائٹی, اس کے اندر ایک انسان کی کانشیسنیس جو ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کو اسرٹ کرنا کوئی قوم پرستی نہیں. وہ کوئی قوم پرستی نہیں ہے, بلکہ وہ تو یہ ہے کہ ظاہر وہ ایک خاص معاشرے میں پیدا ہوا, اس کے اندر اس کی جو تاریخی روایات ہیں ان کو قابل قدر سمجھنا, ان کو ذریعہ بنانا دعوت کے لیے, ان کو ذریعہ بنانا اپنے تشخص کو اظہار کے لیے. اس کے اندر کوئی قوم پرستی نہیں. قوم پرستی تو یہ دعویٰ ہے کہ نہیں اسی تشخص کی بنیاد کے اوپر میں تحکم قائم کروں گا اپنی قوم کا. تو اس معنی میں قوم پرستی بالکل ایک نئی چیز ہے جو سرمایہ دارانہ نظام ہی میں پیدا ہوئی, اور سرمایہ داری سے پہلے قوم پرستی کا کوئی وجود نہیں. رومن امپائر بھی کوئی قومی ریاست نہیں تھی, یا آپ کئی اس کی مثالیں جیسے. جی ابھی اس کو ان سب چیزوں کو لیں گے, آپ آگے چلیں ہماری چیزیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت آسان کر دیے کہ ہندو نیشنلزم بنیادی طور پہ اگر میں اس کو مطلب کنکلوڈ کر دوں اس طرح سے کہ ہندو ایکسپریشن, ہندو لیجیٹیمیسی اور ہندو سورنٹی اسٹیٹ, انڈین اسٹیٹ کے دائرے کار کے اندر اپنی پوری مطلب یہ کی حیثیت کو اسٹرکچر کرتی ہے. اب میں ہندو نیشنلزم کو میں نے سمجھنے کے لیے مطلب پوری ہندو نیشنلزم جو ہے وہ ہندو ریاست, ایک عظیم ہندو ریاست بنانے کے ہی گرد فوکس ہے. پوری مطلب ہندو نیشنلزم ایک عظیم ہندو ریاست بنانے ہی پر فوکس ہے. اور وہ یہ جو ڈویژن ہے مطلب یہ پاکستان کی, بنگلہ دیش کی, سری لنکا کی, بھوٹان کی, نیپال کی, وہ اس کو نہیں مانتے. مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی کمپریہنسو ہندو ریاست بنانے کی ضرورت ہے جس میں یہ ان کا ایکسپریشن ہو, ان کی لیجیٹیمیسی ہو اور ان کی
सोवरन हैसियत हो बिलमकाबिल जो यहाँ पे दीगर अक़वाम बसती हैं उनके। तो हिंदू नेशनलिज्म को, अब मैं हिंदू नेशनलिज्म की तरफ आऊंगा, बाद में फिर हम एक इसका तकाबली मतलब ये कि मुताला करेंगे। हिंदू नेशनलिज्म को समझने के लिए बुनियादी तौर पर मैंने अपने पूरा फोकस जो है वो हिंदू तवा के ऊपर रखा हुआ है कि हिंदू तवा मतलब ये कि हिंदू नेशनलिस्ट जमात कांग्रेस भी हिंदू नेशनलिस्ट जमात है, लेकिन उसका एक थोड़ा सा पोर्शन ऐसा है जिसकी बुनियाद पर मतलब ये कि उसके स्ट्रक्चर को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो हिंदू तवा के ऊपर मैंने पूरा फोकस किया है और इसको समझने की कोशिश की है। हिंदू तवा का ताल्लुक यानी हिंदुओं के अंदर जो ये सियासी जद्दोजहद 1920s और 20वीं सदी के शुरू में हुई, उसके साथ ही हिंदू तवा का भी ज़हूर हुआ है। और जब हिंदू तवा कहते हैं तो हिंदू तवा मुख्तलिफ हिंदू सियासी जमातों के मजमूए ही को हिंदू तवा कहा जाता है। इसकी कुछ मेजर पार्टीज में बताता हूँ। इन मेजर पार्टीज ही की जद्दोजहद के अंदर जो है ये हिंदू नेशनलिज्म समाई हुई है। मतलब नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ, रामराज परिषद, सेवा हिंदू, बजरंग दल याद रहे एक सिख जमात है लेकिन वो हिंदू तवा का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय सभायाम, सेवक सिंह, इनको प्रोनाउंस करना भी बड़ा मुश्किल है। ये जमातें हैं। इन तमाम पार्टीज को कलेक्टिवली जो है वो संघ परिवार कहा जाता है। मतलब ये तमाम, जैसा हम सुनते हैं कि संघ परिवार चल रहा है, तो संघ परिवार का मतलब कलेक्टिवली ये जो जमातें मैंने बयान की हैं इनके मजमूए ही को संघ परिवार कहा जाता है। हिंदू सियासी जमातें, ये तमाम हिंदू सियासी जमातें अपनी बेसिक आइडिया जो है वो 3 चीजों पर इस्तेमाल करती हैं। एक इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, दूसरी हिंदू नेशनलिज्म है और तीसरी हिंदू तवा है। मैं आज सिंपली इसका मुख्तसरन एक जायजा पेश कर रहा हूँ, इसके बाद एक कम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करूंगा। हिंदू तवा में इनके ये जो सियासी जमातें हैं इनमें इनके सियासी लीडरों को एक खास मकाम हासिल हो। इनकी पूरी पॉलिटिक्स इन्हीं सियासी लीडरों के गिर्द घूमती है। मसलन बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवा, विनायक दामोदर सावरकर, मधु सादेसो गोलवाकर, केशवावली राम हिजोर, सायमा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बाल ठाकुरे। यानी अगर इन फिगर्स को माइनस कर दिया जाए या निकाल दिया जाए तो हिंदू तवा या हिंदू नेशनलिज्म के कोई मानी नहीं रह जाते। मतलब हिंदू तवा जो है वो मैं अभी आगे इसको क्लियर करूंगा कि हिंदू तवा हिंदू नेशनलिज्म ही की एक पैरेलल चीज है, डिफरेंशिएशन भी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वो अपने आप को हिंदू नेशनलिज्म से मुमासलत करते हैं उससे, जैसे कांग्रेस है वो भी एक हिंदू नेशनलिस्ट जमात है लेकिन वो हिंदू तवा नहीं। हिंदू तवा अपनी सियासत की बुनियाद रिलीजन पर इस्तेवार करने की मुखालफत करती है, गो कि वो एक हिंदू मजहब की बुनियादी आदर्शों की इंफरादी जिंदगी में बजावरी पर बहुत जोर देती है, लेकिन इसको रियासती अमल से बाहर समझती है और रियासती सियासी नफूज के लिए वो हिंदू नेशनलिज्म को एक कुव्वत मुतहर्रिका के तौर पर इस्तेमाल करती है। हिंदू तवा और हिंदू नेशनलिज्म को बतौर अपने एक बेसिक आइडियोलॉजी के इस्तेमाल करती हैं और वो मॉडर्न स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया को हिंदू राष्ट्र कहते हैं सियासत को, यानी हिंदू रियासत बनाने की ख्वाह है जहां पर हिंदू वर्षे और इसकी खुद साख्ता तारीख की हिफाजत को मुमकिन बनाया जा सके। यानी ये जो तारीख, मैं जो खुद साख्ता कह रहा हूँ, ये जो तारीख बयान करते हैं मतलब हिंदू तारीख की, वो एक जनरल कंसेप्शन जो हिंदू तारीख का है उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसी बुनियाद पर ये मुख्तलिफ जो मुसलमानों के वर्षे हैं उसके ऊपर वो अपना दावा करती हैं कि ये चीजें जो हैं वो हिंदुओं की हैं, मुसलमानों की नहीं है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का लिटरेचर और इसके स्लोगन में हिंदू राष्ट्र यानी हिंदू रियासत का कयाम को वो अपनी बुनियादी आइडियोलॉजी करार देती है और बीजेपी इसी दायरेकार में बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म को भी हिंदू तवा के दायरेकार के अंदर लाना चाहती है और इनको भी हिंदू ही करार देती है, जबकि ये ग्रुप अपनी तय अपने आप को हिंदू नहीं समझते। इन ग्रुपों को हिंदुओं में शामिल करने के लिए वो रिलीजन से एक फासला बरकरार रखना जरूरी समझते हैं और अपनी जिद्दोजहद को खालिसतन हिंदू नेशनलिज्म
کے دائرے کار کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد وہ ہندو راشٹریہ کا قیام سمجھتے ہیں۔ ہندو توا ہے کیا؟ ہندو توا کی آئیڈیالوجی کوئی پرانی چیز نہیں ہے، اس کا ظہور 20ویں صدی میں ہوا۔ ہندوؤں کی طرف سے جنگ آزادی کا ایک ہیرو جس کا نام وینائک دامودار تھا، جو کہ ویر سارکر کے نام سے مشہور تھا، ویر سارکر تھا، ورکر کے نام سے مشہور تھا۔ ویر پنجابی کا لفظ میرے خیال میں بھائی کو کہتے ہیں۔ ویر ساورکر کے نام سے مشہور تھا، اس نے دوران اسیری ایک کتاب لکھی جس کا نام ہندو توا تھا۔ میں مولانا ظفر علی خان کا شعر سنا دوں گی، بہت ہی ریلیٹڈ ہے، اس وجہ سے ایک مکر کا اٹھتا چکر ہے، ایک کفر کا اٹھتا چکر ہے، ایک مکر کی اٹھتی آندھی ہے، دنیا میں بلائیں دو ہی تو ہیں، ایک ساورکر ایک گاندھی۔ دنیا میں بلائیں دو ہی تو ہیں، ایک ساورکر ایک گاندھی۔ اس سے تھوڑا سا میں نے یہ جو فیگرز آپ کو بتائی تھی ہندو لیڈروں کی، ان میں سے بڑے مزے کی چیز یہ کہ کوئی بھی مطلب ہندو عالم دین نہیں ہے، مطلب جس کو ہم کہیں کہ ہندو فیگر، یہ تمام کے تمام مطلب ماڈرن یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ جیسے یہ ساورکر ہے، خود جرمنی گیا پڑھنے کے لیے اور وہیں پہ اس نے اپنی جدوجہد کی، اور اس میں سے بہت سے ایسے ہندو فیگر تھے جن کے مطلب یہ کہ اس زمانے میں جدوجہد آزادی اور خلافت تحریک جو چل رہی تھی ان سے بڑی قریبی تعلقات تھے۔ بالخصوص مجھے اجازت دے تو میں کہوں یہ جو تھی مطلب مسلمانوں کی جو علماء کی جماعت تھی اس سے ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے بہت ساری فیگرز کے۔ ڈاکٹر یہ جو ابھی جو ابتدائی میں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ جیسے مسلم نیشنلزم کا فوکس یعنی جو سمبل سارے اسلام ہی ہوتا ہے، بیسک ریلیجن سے اس کا ایک گہرا تعلق رہتا ہے، یعنی وہ بتانے میں دکھانے، لیکن ان کے جو بتانے سے ایسا لگتا ہے کہ ہندو نیشنلزم یعنی ہندو مذہبیت سے کی زیادہ وہ پرچار نہیں کرتی، بلکہ وہ سب ایک نسلی طور پہ ہندو کو سمجھ کر وہ سارے یعنی علاقائی یعنی فنومینا ہے۔ اصل میں اس میں ہندوازم اور اسلام کو جو بنیادی فرق ہے وہ یعنی جیلانی بھائی، میں ظاہر ہے کہ میں جانتا نہیں، یہ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں اس تناظر میں، یہ ہندو کیا چیز ہے؟ یہ ایک چیز میں کوئی تھوڑی سی گفتگو، اس سے پہلے کہ آپ ہندو توا پہ گفتگو کریں، ہندو مت پہ گفتگو کریں، یعنی ہندو مت جو ہے وہ کوئی دین نہیں ہے۔ اب آپ فرمائیں۔ مطلب یہ جو ہندو توا والے ہیں وہ جو کہتے ہیں یہ جو ڈیفینیشن دے رہے ہیں یہ ہندوازم نہیں ہے، یا ہندونیس تو قرار دیتے ہیں وہ اس کو، ہندو توا کو کہتے ہیں کہ ہندونیس، توا جو ہے ہندو ایک پرشین ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ہندو ایک مطلب یہ کہ ہندوستانی زبان نہیں ہے، مطلب ہندو جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے ہندو، جیسے وہ مطلب ہندوانہ جسے کہتے ہیں نا، ہندو کہتے ہیں فارسی میں سانولی رنگت کو یا کالے رنگت کو، اور توا جو ہے وہ نیس، ہندو نیس، توا سے مراد ہے یہ اس کا سنسکرت کا لفظ ہے توا، جو اس نے وہاں سے ڈرائیو کیا اور دونوں کو مکس اپ کر کے ہندو توا بنا۔ اس سے میں نے دیکھا تو تھا، میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کی تاریخ وغیرہ کو نہ دیکھیں، تو نیکسٹ اس میں انشاءاللہ اس سے اوپر آپ تشریف فرما لیجیے گا۔ میرا جو تصور ہے، میں نے کچھ تھوڑی بہت ویلے میں پڑھی ایسا، میرا جو تصور ہے وہ یہ کہ جن معنوں میں یعنی ظاہر ہے کہ اب یہ خود کہنا بہت مشکل ہے کہ ہندوستان میں جو انبیاء مبعوث ہوئے وہ کہاں تھے، کیا ان کی تعلیمات کا کتنا اثر، ان کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر، اب جیسے جیلانی بھائی نے ایک اور بہت اہم بات کہی تھی جس کو انہوں نے ڈیولپ نہیں کیا اور جو انہیں کرنا چاہیے ڈیولپ، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلا پلر جو ہے وہ تو ایک یونیورسلزم ہے نا جیلانی بھائی؟ جی۔ اچھا، وہ یونیورسلزم کیا ہے؟ یہ ایکچولی شاید وہ یونیورسلزم ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے نکلا ہو جو برصغیر میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے اس میں یہ پتہ نہیں چلتا، یہ کم از کم مجھ جیسے آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ یونیورسلسٹک ہندو مت کا یونیورسلسٹ کور کیا ہے۔ وہ فلسفے میں اتنا زیادہ وہ ہو جاتا ہے کہ اس سے وہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ یونیورسلسٹ کور کیا ہے۔ جو ہندو مت ہمیں نظر آتا ہے وہ تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ اس علاقے میں جو لوگ رہتے تھے
ان کا رہن سہن کا طریقہ اور ان کے جو رواج اور ان کے جو عادات تھے ان کو ریشنلائز کرنے کے لیے مختلف موقعوں کے اوپر جیسے کہیے کہ مختلف بودھوں نے یا مختلف سیجز نے کچھ کتابیں لکھی اور وہ بس وہی ہے، کوئی دین نہیں ہے ان معنی میں کہ کوئی کنسسٹنٹ بحثیت ہے. جیسے انبیاء علیہ السلام کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام زیادہ تر جن کا ہمیں اطلاع ملی یہودی میں مبعوث ہوئے، لیکن آپ انبیاء علیہ السلام کو یہودی قوم کی تاریخ تو نہیں بیان کر سکتے. یہی بنیادی غلطی ہے، یعنی تالمود کے اندر پہلی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کو جو مشق کیا گیا اسی طریقے سے اس کو یہودی قوم کا بنا دیا گیا. تو وہ ان کی جو تعلیم ہوتی تھی انبیاء علیہ السلام کی، وہ جو تعلیم ہوتی تھی وہ بالکل یونیورسلسٹک تعلیم کہ اس کی پیروی یہودی غیر یہودی سب کر سکتے تھے، شرع کی نہ بھی کر سکیں لیکن جو بنیادی جسے کہیے کہ عقائد وہ سب کر سکتے تھے. ان معنوں میں ہندو آپ اسلام دیکھیے مذہب اور دین کا جو تعلق ہے اچھی طریقے سے یہ صحیح ہے کہ جو اسلام کا کور ہے وہ تو دین ہی وہ مذہب ہی ہے، یعنی یہ کہ اسلام بنیادی طور کے اوپر کیا ہے وہ ایک مذہب ہے. ان معنوں میں کے اندر مذہب ہے کہ اس کے چند عقائد ہیں اور ان عقائد کی جب تک ترویج و اشاعت ہوتی رہے گی ایک شخص مسلمان ہوتا رہے گا. لیکن ان عقائد کی بنیاد کے اوپر پھر اس نے تمام زندگی کے جتنے معاملات ہیں فرد کے اپنے ذات سے تعلق یا فرد کے دوسرے فرد سے تعلق یا فرد کے کائنات سے تعلق اس کے اوپر اس نے کہا کہ اس طریقے سے زندگی گزارو تو صرف یہی اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول ہے، باقی کوئی طریقہ نہیں. تو وہ مذہب کور تو ہے لیکن اس کور کی بنیاد کے اوپر ایک بہت بڑا احاطہ ہے جس کے اندر اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے جو جس میں سے کوئی بھی انسان کا ایسا معاملہ نہیں ہوتا وہ ایک دین ہو جاتا ہے نا. ہندو مت ان معنوں میں کوئی دین نہیں ہے بلکہ ہندو مت محض ایک تاریخی تسلسل ہے رسوم و رواج کا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اسی لیے ہم اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں جو بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہندو کے لیے موحد ہونا بھی ممکن ہے اور ہندو کے لیے وہی 3 کروڑ دیوتاؤں کا پجاری ہونا بھی ہے، اور جیسے کہ گاندھی جی کہا کرتے تھے بہت زیادہ کہ عیسائی ہونے سے کوئی ہندو تھوڑی ہوتا وہی اور ہندو نہیں رہتا. جیسے کیا وہ عیسائی ہندو ہے یا سکھ سب اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں. سکھ جو ہے وہ جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ یہ بجرنگ دل یہ تو ایک سکھ تحریک ہے لیکن وہ ہندو طبقہ کا حصہ ہے. تو وہ کوئی سکھ ہونے سے ہندو اس کی تھوڑی ختم کیوں؟ اس لیے کہ ہندو مت کوئی دین تھوڑی ہے، وہ تو محض رسوم و رواج کا ایک وہ ہے. لہذا اتنی چیز اچھی طریقے سے سمجھ کے اگر اس کے لیے ہندو مت کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ عیسائیوں کو بھی جیسے کہ یہ کہ اپنا کچھ سرمایہ داروں کے لیے ظاہر ہے کہ جو اعتقاد میں یعنی وہ فرق سکھ سے یا عیسائی سے اس سے کوئی زیادہ سرمایہ داروں کو نہیں، لیکن لہذا نظامی سرمایہ داری کے اندر ہندو مذہب کو سمو دینا یہ کوئی کانٹرڈکٹری چیز نہیں ہے. اس لیے کہ ہندو مت جس طریقے سے اسلامی ہے کیونکہ اسلام تو ایک دین ہے محض مذہب نہیں ہے. اگر آپ سرمایہ دارانہ نظام میں زندگی کو قبول کرتے ہیں تو اسلام کے جو مذہبی آپ کے اوپر تعلقات آپ کے اوپر ڈیمانڈز ہیں وہ آپ پورے طور کے اوپر ادا نہیں کر سکتے، اور جتنا زیادہ آپ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کو قبول کریں گے اتنا زیادہ اسلامی مذہبیت جو ہے وہ غیر فعال ہو کر رہ جائے گی. اسلامی مذہبیت ایسا ہندو مت کے لیے نہیں ہے. ہندو مت بالکل ممکن ہے کہ ہندو پریکٹسز آپ یعنی اپنا ہندو کسٹمز کو آپ اپنا ہندو کلچر آپ میں ہو اور اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے تفوق کو آپ ہندو جسے یہ ہندو نیش کہتے ہیں اس کی ایکسپریشن کا ایک ذریعہ سمجھیں. لگا میں تو یہ سمجھا مطلب پھر یہ ایک سیکنڈ. ہاں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کیا ہندو دین جیسے نہیں ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ہندوازم تو کیا مذہب بھی نہیں ہے، مطلب اس کو کنسسٹنٹ طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مذہب بھی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسے کوئی عقائد نہیں ہے جو ہم کہیں کہ یہ ہندو مت کے عقائد ہیں. جب اس پہ میں بتاؤں گا ہمارے آفس میں ایک دو ہندو ہیں تو میں نے ان سے تفصیلات جو کیا ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی لڑائی ہوئی تھی کسی زمانے میں نا وہ کرشن اور اس کی لڑائی ہوئی تھی تو اس میں جو تھا نا اس جنگ جو ہے نا کچھ 2 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ نے دوسرے گروہ نے اس میں ہتھی والی لڑائی تھی. جو جیتا تھا اس نے 20 ایک کوئی کتاب ہے ان کی کوئی لکھی تھی وید کتاب
وہ کتاب لکھی تھی تو اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. میں اس کو بہت سی چیزوں کا ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے, ہمارے کرو نہیں کرو. اور وہ ہر یعنی یہ روایات ہیں, مختلف روایتوں کا مجموعہ ہے, یعنی وہ ان کے اپنے کلچر, ان کے کلچر سب کلچروں کو ملا کر ایک ہندو مشورہ بن گیا. پنڈت جیلانی میرا بہت مشکل سوال آتا ہے ان کا کیا ہم فرما نہیں پہلے جیلانی نہیں فرما ایک سلسلے میں بات کی تھی کہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ یہ ایک اسٹیٹ کی فارمیشن کو ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو کیا اس طرح کی جو اسٹیٹ کی جو فارمیشن کو ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ کیا یہ ہندوؤں کی اپنی ہسٹری سے کسی طرح سے کنسسٹنٹ ہے؟ بالکل, اس سے وہ کنسسٹنٹ یہ ہے کہ وہ خاص قسم کی اپنی ہندوؤں کی تاریخ بتاتے ہیں, جو کہ وہ یہ اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ آریہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ, جیسے کہ اس طرح سے تو ہم بھی باہر کی قوم کہلائیں گے جس طرح سے مسلمان باہر سے آئے ہوئے. تو ایک خاص قسم کے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو تو ہم نے لفظ ہندو اڈاپٹ کر لیا ہے. ایکچولی تاریخی طور پہ ہم کوئی مطلب یہ ہندو کا لفظ یہ حملہ آوروں کا دیا ہوا ہے. ہم ایک دوسری طرح کی چیز ہے, ان شاء اللہ نیکسٹ سیٹنگ میں ڈاکٹر صاحب نے ایک دے دیا ہے کیا ہے, تو وہ میں وہاں بیان کروں گا. بہرحال وہ ہسٹوریکلی مطلب اپنی تاریخ کو اس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں کہ جو ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ آریاؤں نے مطلب یہ جو مونجو دڑو کی تہذیب تھی اس کو تباہ کیا. وہ کہتے ہم نے نہیں کیا, وہ تو کوئی سیلاب سے یا کوئی آفت سے تباہ ہو گیا, ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے. ہم تو بڑے صلح کلی قسم کے لوگ ہیں اور ہم نے تمام لوگوں کو اس طرح سے اکٹھا کیا اور اپنے اندر ان کو ضم کرنے کی کوشش کی اور ایک گریٹر اسٹیٹ اسی دائرے کار کے اندر ڈیولپ کی ہے. تو اس میں وہ بڑے بڑے ہندو جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے نام لیتے ہیں, تو وہاں سے وہ اپنی تاریخ ڈرائیو کرتے ہیں. تھوڑا سا فرمائیں جیسے جاوید بھائی نے پوچھا, میں ویسے چھوٹا سا وہی کہہ رہا تھا کہ جیسے یہ کنفیوژن یہ بھی رہتا ہے کہ ظاہر ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہندو نیشنلزم سرمایہ داری نظام میں بہت آسانی سے دم ہو سکتا ہے, لیکن اس میں وہ دوسرا کانٹرڈکشن وہ بھی آتا ہے کہ جو ان کے بی جے پی وغیرہ یہ مختلف جو سیکولر یا مغربی چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ان کے سمبلس کو یعنی فحاشی کو ایک لحاظ سے ریجیکٹ کرنا یا ان کے تہواروں کو ریجیکٹ کرنا, یا بہت سارے ایسے سمبلس نظر آتے ہیں کہ جو یعنی بیک وقت دیکھا جائے تو نظام کے اعتبار سے اس کو اپنانا بھی ضروری ہے, اور لیکن یہ کہ وہ ہندو کلچر میں کیا ایسی چیز ہے کہ جو اس کو ریجیکٹ بھی کرتی ہے, اور دونوں چیزیں پہلے اس کو بھی دیں گے, لیکن پہلے جیون میں اس کے ریئیکشن میں جو جاوید نے فرمایا میرے خیال زیادہ بنیادی سوال ہے. کوئی سوال یہ ہے کہ کیا ہم کن معنوں میں ہندو مت کو ایک مذہب کہہ سکتے ہیں؟ مطلب زیادہ تر ان کی چیزیں روایت اور ٹریڈیشنز اور کلچرلی زیادہ ایکسپریشن ان کا واضح ہے ان معنوں میں. میری رائے یہ ہے کہ مذہب ان معنوں میں کہا جا سکتا ہے مذہب, یعنی ہندو علمیت تو دیکھیے نا, مسئلہ وہی ہے کہ ہندو علمیت تو مورلیس تباہ ہو گئی, ختم ہو گئی. جس طریقے سے آپ تلاش کرنے کے اوپر بھی آپ کو ہندو علمیت ایسا کوئی چیز نہیں ملے گی, اور یہ جو تباہ کی ہے یہ کی ہے یہی ماڈرنسٹوں نے. مطلب گاندھی کا اس میں بہت بڑا رول ہے. اس کے بعد پھر وہ جو بنگال میں وہ توری تحریک چلی تھی, اس کا بنیادی فگر تھا وہ موہن رائے, کیا نام تھا اس کا, ہاں مدن موہن رائے وغیرہ, ایسا ان لوگوں وہ ختم ہو گئی. اس لیے آتھینٹک بات تو کوئی نہیں کہی جا سکتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ مذہبیت ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ اس بات کے اوپر ہے, یعنی ان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمام عقائد کے اندر بحث پھر بھی جیسے کہیے کہ ملتی. ایک تو یہ کہ ہندو یعنی اس علاقے کے اندر جو ہندو اسٹیٹ کا علاقہ ہے جو پریکٹسز بھی رائج ہوئی ہیں وہ ایک معنی میں دلیل بنتی ہیں خیر و شر کی ڈیفینیشن کے اندر. تو وہ یہ توقع نہیں کرتے کہ مثلا انگریز یا فارسی ان ٹریڈیشنز کو اپنائے گا یا اس کی ان معنوں میں. وہ جب وہ جیلانی بھائی اس کی یونیورسلزم پر بات کریں گے تو یعنی مطلب یہ کہ ہر نیشنلزم کی طرح وہ بھی اپنے طرز زندگی کو سب سے تبلیغ یعنی سب سے بہتر سمجھتے ہیں, لیکن کسی دوسرے کو اس کی ضروری نہیں سمجھتے کہ وہ اس کے لیے سب یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی اطاعت قبول کر لے. یعنی کوئی ہندو ایسا بنتا نہیں. سبھی تحریک کے بڑے مسائل تھے
کہ وہ جو علماء تھے یعنی شنکراچاریہ حضرات انہوں نے شروع تحریک کی ہمیشہ مخالفت کی کہ ملچ کو کیسے تم دوبارہ ہندو بنا، اور اس کا تو ظاہر ہے کوئی تصور نہیں ہے کہ جیسے کہ مثلا ہندو ہو یا انگریز کو ہندو بنانا، یہ وہ جو گروؤں کے فالوورز ہوتے ہیں کوئی ہندو تھوڑی بنتے ہیں۔ لہٰذا ایک چیز کی، دوسری چیز کہ میرے خیال میں ایک بنیادی عقیدہ جو ان کے یہاں سب کے ہیں وہ آواگمن کا ہے، اور وہ وہی ارسطو کا عقیدہ کہ جناب مرتا نہیں ہے آدمی، بلکہ وہ سائیکل آف ریپیٹیشن ہے کہ ایک کے بعد دوسرا اور یہ وہ ایٹسٹرا وہ تو آتی ہے۔ تو ان معنوں میں مذہب، انہی معنوں میں مذہب ہے کہ یعنی وہ ایک مذہب انہی معنوں میں ہے کہ وہ ہندو تاریخ اور جیسے جنید بھائی نے فرمایا ہندو کلچر اور ہندو طرز زندگی، ہندو اسلوب کی برتری دوسرے تمام اسلوب اور کلچر سے تصور کرتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں کہ دوسری قوموں کو اپنی ریاست کے ماتحت بنا کر ان کے اوپر حکومت کر سکیں گے۔ اور یہ صرف ہندو قوم، یہودی قوم پرستی کی بھی ایک بہت یعنی جو زائنزم ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں، بہت قرب ہے یعنی برہمنک ٹیچنگس میں اور یہودیوں کی ان پریکٹسز میں کہ جو انبیاء کی تعلیمات رد کرنے کے بعد اپنائی۔ تو مثلاً آپ کو ابھی مجھے شعر یاد ہے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ وہ جب جیش محمد جب شروع میں بنا تھا تو انہوں نے جو اپنا پہلا یعنی نعرہ یا چاہے وہ بنایا تھا وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ اے ابنائے قوم ہنود ذریات عاد سمود جد نصارہ ام یہود تم پر غالب جیسے تم پر غالب، مجھے آخری شعر نہیں یاد آ رہا شروع یہی بنایا تھا ایٹسٹرا۔ تو میرے خیال میں مذہبیت یہی ہے، لیکن وہ ایک مخصوص وہ ان معنوں میں یعنی مذہب سے تو یہ ایکسپیکٹ اور امید کی جاتی ہے کہ آپ کوئی یونیورسل پرنسپلز بیان کریں گے۔ میرے خیال میں یہ جو قومی مذاہب ہیں ان کے اندر یونیورسلزم کم از کم مجھے ہندوازم میں نہیں نظر آئی، ہوگی ضرور اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام یہاں بھی مبعوث ہوئے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کرشن مہاراج نبی ہی تھے جن کی تعلیمات کو مست کیا، کچھ کہتے ہیں کہ رام جو تھے وہ مثلاً اقبالی نے کہا ہے کہ اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند، تو رام کے بارے میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں مذہب نبی ہی تھے لیکن ان کی تعلیمات کو مست کیا گیا وغیرہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کیونکہ یہ ریلیونس زیادہ ہے۔ میں ایک جگہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سن رہا تھا، کس سے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سن رہا تھا کہیں میں، ڈاکٹر اسرار صاحب جی، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی ایک رائٹر ہے انڈیا کے، مسلمان ہی ہیں غالباً، وہ مجھے نام یاد نہیں ہے، انہوں نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں یہ رائے پیش کی ہے کہ یہ جو یہودیوں کا لاسٹ ٹرائب تھا، اصل میں یہ لاسٹ ٹرائب اپنے وقت میں کسی طرح سے یہ ٹریول کر کے یہاں آ گیا تھا، اور یہ یہود جو ہندو ہے یہ انفیکٹ یہ وہ لاسٹ ٹرائب ہے جن کی نسل سے یہ الٹیمیٹلی جو ہے ہندوازم یا ہندو جو کچھ بھی یہ دلیل ویسے زیادہ تر تو پٹھانوں کے لیے دی جاتی ہے وہ یہودی کے جو مسلمان ہو گئے، واقعی میں آپ سے یہ کروں کہ وہ یہودی جو مسلمان ہو گئے لاسٹ ٹرائب تو یہودیوں کا پٹھانوں کا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہی درست ہو یا غلط ہو، لیکن بنیادی سوال وہی ہے کہ ہندو مذہب پھر کھلا رہتے اور آئندہ ہفتے جو ہے وہ اس کے اوپر ایسے دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے اصول دین یا اصول مذہب کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ 3 عقائد جو ہے ضروریات دین میں یا ضروریات مذہب میں داخل ہیں، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، ایک رسولوں پر ایمان ہے اور ایک یوم آخر پر ایمان ہے۔ تو ہم جب بھی کسی مذہب کو دیکھیں گے تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں حوالوں سے 3 جہتوں سے ان کا اگر جو بھی اللہ تعالیٰ پر یا ماورا یعنی ہستی پر جو بھی یقین ہے وہ کس نسبت سے ہے، اور ان کی جو بھی یعنی تعلیمات نبیوں کے ذریعے یا ہندوؤں کے حوالے سے اوتاروں کے ذریعے پہنچی ہیں وہ یعنی وہ کیا ہیں، اور جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے ڈاکٹر نے کہی تھی کہ جہاں تک یعنی خدا کی جگہ وہ کس کو رکھتے ہیں، خدا کی جگہ وہ رکھتے ہیں اس پرٹیکولیرٹی کو کہ جس نے ہندوستان میں پچھلے 6000 سال سے واٹ ایور یعنی بود و باش اختیار کی، اس کی تفوق انسانیت کے اوپر بحیثیت مجموعی قائم کرنا یہ ان کا بنیادی عقیدہ یعنی ان کی الہیات ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو روایات انہیں ویدوں میں اور اپنشد اور
اس قسم کی کتابوں میں ملی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ظاہر ہے کہ سب مشکل ہے، لیکن مقدس کتابیں تو وہی ہیں ان کے اندر یہ تمام چیزیں تو ان کے یہاں میرے خیال میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ ہندوازم کے اندر یونیورسلزم کا نہ پائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ جہاں یہ جو آواگمن کے عقیدے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا تصور یہ بھی ہے کہ ہندو اور بائی برتھ ہوتے ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ آپ کے پچھلے جنم کے جو اعمال ہوتے ہیں یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ ایکس میں اب کیا بننے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے یہاں وہ ذاتوں کا ایک پورا تصور موجود ہے کہ چار جو تو اب کوئی شخص مطلب ہندو بن ہی نہیں سکتا 22 مطلب وہ تو پیدا ہوتا ہے کسی خاص قبیلے یا خاص ہندو گھرانے کے۔ اب یہ شبلی نے جب مسلمانوں کو ہندو بنایا جو کہ بہت بڑی تعداد میں وہ کامیاب بھی ہوئے تو انہوں نے کس ساتھ میں ان کو رکھا؟ بنایا ہوگا تو وہی کہتے ہیں چھوٹی بنتا ہے، مطلب وہ تو پنڈت جو بڑی ذاتوں میں تو آدمی پیدا ہوتا ہے خدا کی مرضی سے۔ لیکن یہ بتائیے جیلانی بھائی کہ کیا شدھی تحریک ہندو توا کا حصہ تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی۔ یہ جو مطلب میں نے جو فوکس کیا ہوا ہے نا، مطلب جس کے اوپر میں نے فوکس رکھا ہوا ہے وہ یہی ہندو توا ہے۔ وہ مطلب یہ کہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ بس رہے ہیں وہ ہندو ہی ہیں، اور کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنے سے ان کی ہندونیت ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی، وہ ہندو رہتا ہے۔ بالکل، وہ کہ وہ مطلب یہ کہ رانگنیس اور آبجیکشنیبل نہیں ہے، لیکن وہ مطلب یہ کہ اس کو وہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کو ایک نچلے درجے کی چیز سمجھتے ہیں کہ اس نے ایسا کر لیا ہے، لیکن اس کو یہ آزادی دیتے ہیں کہ وہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کرتے ہوئے ہندو رہتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا۔ بشرطے کہ وہ وہی ہندو یعنی اس بنیادی عقیدے کو کہ ہندو قوم جو ہے یعنی اس کے تفوق کے ساتھ وہ لائل رہے، ہے نا؟ لائل رہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی شخص عالمی مطلب یہ کہ فلاح اور انسانیت کی صلاح کے لیے کام کرے اور ہندو رہتے ہوئے کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے تو اس کے ہندونیت کے اوپر کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اچھا، انسانیت جی نہیں کہتے کہ پھر یہ ہندو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ ہندو ایسے ہے کہ اگر مذہب کس طرح یہ مذہب ہے ہی نہیں، کوئی مذہب بالکل نہیں ہے، اس کی کوئی الہیت ہے ہی نہیں، کیونکہ ظاہر وہ ایک دفعہ میں نے بھی سنا ہے وہ ذاکر نائک بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہندو ایسی چیز ہے کہ جیسے میں بھی ایک مسلم ہندو ہوں، ہاں تو یعنی ہے کیا چیز یہ؟ اچھا، اس میں جو عالم کو جنہوں نے جو ہندو مسلم تھے یا ہیں کسی حد تو وہ مولانا وحید الدین خان ہے۔ مولانا وحید الدین خان مولانا آپ نے کہنا چاہتے ہیں جنتا پارٹی میں شامل ہو جائے، جنسنگ میں شامل ہو گئے تھے، اور اب پتہ نہیں حیات ہیں یعنی بہت ضعیف ہیں، اور ہمارے پرانے جہاں ثانی ہی کے پرانے رکن تھے مولانا وحید الدین خان آپ لوگ، انہوں نے سب پہ بہت کچھ لکھا ہے یہ ہندو مسلم یعنی ہونا ہوگا۔ خیر لیکن ان کو پھر لیں گے آپ، چلو آگے۔ مطلب میں نے تھوڑا سا یہ کیا کہ یہ جو انکمپاس ہے وہ اس کو پھیلا رہے ہیں۔ میں نے کنسنٹریٹ ہندو توا کے اوپر کیا اور ہندو نیشنلزم کے اوپر، ہاں ٹھیک ہے، اسی کے اوپر کنسنٹریشن ہے۔ ایک وہ بڑے مشہور اردو کے رائٹر ہے، کیا نام ہے ان کا، خواجہ نظام الدین اولیاء سے کیا اردو میں، حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی، جنہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں بہت ساری ایسی چیزوں کے اوپر جو ایک وحدت الوجود اور حلول کا فلسفہ ہے اس کے دائرے کار کے اندر رہتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ ہندو بھی ایک مذہب اور ایک ریلیجن ہے، تو جو دیکھنا چاہے اس کو وہاں سے دیکھ لے۔ مطلب یہاں پہ میں نے فوکس ہندو توا کے اوپر کیا ہے۔ اب آپ ہندو مذہب کے وہ اس کی نارمس اور فارم کے اوپر ڈسکس کریں گے تو اس کے لیے ایک الگ سے پریزنٹیشن دینا پڑے گا، اور ایشو اس میں مطلب یہ کہ مشکل ہو جائیں گی کہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ وہ مطلب یہ کہ جو آپ اس کے مذہب کی بات کر رہے تھے، ایک تو مطلب جس سے اس کی الہیات ہے یا ایمانیات ڈرائیو ہوتی ہے وہ تو آباگوان، حلول اور انر پاکیزگی ان کا ایک بہت بڑی چیز ہے، انر پاکیزگی۔ اور یہی جو بھی انر پاکیزگی کے اوپر جو بھی مطلب قوم زور دیتی ہے، جیسے کہ برہمن ہے، جب وہ کہتے ہیں تو وہ انر پاکیزگی اتنی بڑھتی ہے خود ان کی اپنی نسل ناپید ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ دوسرا ایشو ہے، اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا، میں سمپلی الہیات اور اس کی کہاں سے آگوان، حلول اور انر پاکیزگی، یہ الہیات کہاں سے ڈرائیو ہوتی ہیں۔ میں اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ ہندو توا کیا ہے، تو ویر ساورکر
نے ہی ایک کتاب اپنی دوران اسیری کوئلے سے جو وہاں بہت عرصے تک قید رہا جیل کے اندر، اس کی دیواروں پر لکھی. تو ہندو توا کو مطلب وہی حیثیت حاصل ہے جو ہندوؤں میں بھگوت گیتا کو جو ایک بائبل کی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح ہندو توا کو جدید ہندوستان ہندو نیشنلزم میں ایک بائبلک حیثیت حاصل ہے. یعنی ہندو ورثہ، ہندو نسل اور ان کے مطلب یہ کہ ہیریٹیج، اس کے اوپر زیادہ تر گفتگو ہے بنسبت اس کے کہ وہ ہندو مذہب کے اوپر گفتگو کرے. اور ہندو ورثے کے تحفظ اور ہندو نسل کے تحفظ کے اوپر اور ہندو نیشنلزم کے اوپر یہ کتاب اس نے اپنی عسکری کے دوران لکھی. پھر اس کو جیل میں اس نے کسی طرح سے پیپر پر منتقل کیا اور خفیہ طریقے پر باہر بھیجی گئی اور اس کو پبلش کیا گیا. اور ایک خاص بات بتا دوں کہ یہ مراٹھی زبان میں ہے. مراٹھی وہ زبان ہے جو کہ بمبئی کی اپنی اوریجنل زبان ہے، یعنی یہ کہ فرسٹ ڈیریویٹو جو سنسکرت کا ہے اس کو آپ مراٹھی کہہ سکتے ہیں. اسی وجہ سے اور زیادہ تر مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس اقتدار میں ہند توائی آئے تو وہ تو ہم جیسے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دو خداؤں کے درمیان لڑائی ہے، مطلب جنوبی ہندوستان ہے، ایک شمالی ہندوستان ہے. تو جو شمالی جس میں سے زیادہ تر جو فیگر جن کو میں نے بیان کیا ان کا مطلب یہ کہ جنوبی ہندوستان سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو وہ وزیر اعظم رہا. زیادہ تر ان میں سے مراٹھی بولنے والے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا گا کہ حالیہ دنوں میں جو کہ ان کے یہاں بمبئی کے اندر جو فلموں کے بڑے اسٹارز ہیں جو کہ خود بھی ہندو ہیں، جب انہوں نے انسسٹ کیا کہ وہ مطلب یہ کہ الہ آباد سے ہیں یا دہلی سے ہیں اور اردو بولتے ہیں یا ہندی بولتے ہیں، تو ان سے کہا کہ یہاں پہ یہاں بامبے میں اگر تمہیں رہنا ہے تو مراٹھی بولنی پڑے گی. تو یہ پوری مراٹھی کے اس کے اوپر بڑا اثر ہے، یعنی اس میں ان کا زیادہ تر لٹریچر جو ہے وہ مراٹھی زبان ہی میں ہے. یہ کب کے ہیں یہ جو گرفتار ڈیفینیشن آپ دے رہے تھے؟ جی، ہندو فارسی زبان کا لفظ ہے اور توا سنسکرت کا لفظ. ساورکر کے مطابق ہندو توا کا مطلب ہندو نیس ہے اور اس کا مقصد ہندو ورثے اور تہذیب کی حفاظت ہے. ہندو نیس کا مطلب وے آف لائف ہے اور ایک ہندو اپنے ہندو پن کو چھوڑے بغیر کسی غیر ہندو مذہب سے متاثر ہو سکتا ہے یا اس کو قبول کر سکتا ہے اور اپنے ہندو روش پر قائم رہتے ہوئے دوسرے خدا یا خداؤں کی پرستش بھی کر سکتا ہے اور دوسری مختلف نو کثیر جہتی عقیدے کا بھی مکلف ہو سکتا ہے. وہ کہ اس کا یہ عمل ناقص ہوگا لیکن غلط یا آبجیکشن ایبل نہیں گردانا جا سکتا. لہذا اس کثیر جہتی ہمہ ہمی کی بنیاد پر ہی ان کو ویل بینگ آف ورلڈ اور مین کائنڈ پر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. یہ جو ویل بینگ آف ورلڈ ہے یا مین کائنڈ ہے، آپ ان کو مطلب ہندو توا کی جو یونیورسلسٹک پوزیشن ہے اس میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. ہندو توا کے تصور سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہندو جو ہے یہ کوئی مذہب کا کوئی عقیدہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. یہ مطلب گویا کوئی رہنے سہنے کے کچھ طریقے وغیرہ ہیں اور بس آپ وہ کرتے رہے، مسلمان ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ کچھ بھی ہو جاؤ، تو ایسا لگ رہا ہے. لیکن جو ان سے میرا خیال میں دیکھیے انہوں نے فرمایا نا ہندو ورثہ اور ہندو روایات سے وہ جیسے ایک اقدار عرض کرنا ان کی جیسے کہیے کہ جس حد تک مثلاً یہ کہ اگر آپ ایک مسلمان ہیں لیکن آپ یعنی اس طرز زندگی کے لیے کہ جو آپ کو ویدوں میں یا بھگوت گیتا میں یا اپنشاد میں ملتے ہیں اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے عقائد یعنی مماثلت رکھتے ہیں، تو ان پریکٹس آپ اسی تفوق کو جائز سمجھیں گے کہ اس لیے کہ اب انسان کی بھلائی کیا ہے. اب انسان یعنی یہ انسانی ظاہر ہے کہ ہندو ایسٹ انٹرپریٹیشن میں یہی ہے کہ جب وہ آئندہ پیدا ہو، یعنی اس وقت تو آپ انفارچونیٹلی مسلمان ہیں لیکن جب آپ دوبارہ پیدا ہوں تو ہندو ہی پیدا ہوں. اچھا، اس کی ضمانت کیا چیز دیتی ہے؟ اس کی ضمانت یہی چیز دیتی ہے کہ آپ نے ان کے جو رسم و رواج اور جو کسٹمز وغیرہ اس کے ہیں اسی کے حساب سے اپنی زندگی گزاری. تو جس حد تک لہذا وہ عقیدہ جو ہے وہ میرے خیال میں عقیدہ دوسری قوم پرستیوں کی طرح اس قوم پرستی میں ہندو توا جو ہے وہ قوم پرستی ہے جسے یہ ہندو نیس کہہ رہے ہیں. اس قوم پرستی کے اندر بھی یہی تصور ہے کہ ایک خاص نسل ہے جس کی اجارہ داری ہے حق کے شناخت اور اس کی تعبیر میں. تو وہ جو نسل ہے وہ نسل ہے کہ جو
یہ ہمالیہ سے لے کے یعنی فرام دی ماؤنٹینس ٹو دی اوشن، یعنی ہمالیہ سے لے کے یعنی وہاں تک وہ بستی ہے، اس قوم کی برتری ان معنوں کے اندر ہے کہ اس نے حق کو پہچاننے کی اس کے پاس مناپلی ہے، اس نے حق کو پریکٹس کیا ہے، اور اس کے اندر جو بھی رعایتیں یہ دیتی ہے، مثلا ایک رعایت یہ دیتی ہے کہ خدا کا کوئی خاص تصور اس کے پاس موجود نہیں ہے سوائے اس تصور کے کہ وہ قوم بذات خود ہی خدا ہے بحیثیت مجموعی۔ اس کے ساتھ اگر آپ کسی خدا کے تصور کر لیں تو اس کی آپ کو اجازت ہوتی ہے۔ لہذا عقائد میرے خیال میں ہیں۔ ہاں جی جی اپنے آپ کو کہتا ہے کہہ رہے ہیں کہ نہرو نے ہندوؤں کی تعریف کی، تعریف کے جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ ہے اصل میں۔ اچھا، ایک تعریف نہرو نے یہ کی تھی کہ وہ ہندوستانی جو کہ کچھ اور نہیں ہے، مثلا مسلمان نہیں ہے وہ ہندو، ہندو کون ہے؟ وہ ہندوستانی جو کچھ اور نہیں، انہی معنوں میں کہتا تھا میں ہندو ہوں، ورنہ وہ اسے کوئی وید ہے کسی چیز سے۔ ہاں جی، یعنی آپ اس پورے کو یہ پوری جو انہوں نے یہ اسٹرکچر کیا ہے نا، وہ ان کے سامنے جو پولیٹیکل اپ رائزنگ ہے، ڈیموکریٹک پولیٹیکل اپ رائزنگ ہے، اس میں ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ووٹ بینک کو بڑھانا ہے، مذہب کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اور کسی طرح ریاست سے قبضہ کرنا ہے۔ اسی دائرے کار کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے یہ ہندو توا کو انکمپاس کیا ہے، مطلب یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، جو میں مطلب بینیتھ دی لائن سمجھا ہوں وہ یہ بات ہے۔ کیونکہ کانگریس بھی اسی قسم کا دعویٰ کرتی تھی، وہ بھی کچھ ایسے سائمبلس یوز کرتی تھی گائے کے متعلق اور دیگر پریکٹسز کے متعلق، اور ان کو کاؤنٹر کرنے ہی کے لیے مطلب جو مسٹر گاندھی تھا وہ مہاتما گاندھی بنا ہی اس لیے کیونکہ اس کے سامنے بڑا چیلنج یہی ہندو توائیوں ہی کا تھا، اور ان میں ان کی ایک حیثیت اس طرح کی ڈیولپ ہو گئی تھی کہ کچھ وہ سائمبلس ان کے اختیار کرنے پر مجبور تھا، اور اس کے سامنے بھی مطلب کہ مسلمانوں کو انکارپوریٹ کرنا اسی لیے ضروری تھا کہ اس کے بغیر وہ ڈیموکریٹکلی مطلب ریاست کو اپنا نہیں سکتے تھے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئی تھنک انہوں نے مطلب یہ 1920 کی تحریک ہے، 1920 میں یہ ہندو توا کی بک پبلش ہوئی ہے اس کے، اور زیادہ تر یہ جو میں نے فیگر رکھی ہیں یہ کوئی مطلب ریلیجیس فیگر نہیں ہے، یہ سب کی سب مطلب یہ کہ ماڈرنسٹ ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی مطلب ریلیجن سے ایسا ہو کہ وہ ریلیجن کو بیان کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں اور پریکٹس اس کی کرنے پر زور دیتے ہیں ایک کلچرلی، لیکن جب ریاست کے اوپر آتے ہیں تو وہ ایک زیادہ بڑے اسپین کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ان کے سامنے جو فکر اور سوچ ہوتی ہے وہ ڈیموکریٹک ہی سوچ اور فکر ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنا محض ووٹ بینک بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے جب بھی بی جے پی آئی، مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی یا ہندو توا میں مسلمان نہیں، مسلمان بھی بہت سارے شامل ہو چکے ہیں اب اس میں، کیونکہ وہ کنسیشن جو کانگریس دیتی ہے جیسے ہی وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو وہ کنسیشن دینے ان سے زیادہ انہوں نے وہ کنسیشن دی ہے جو کہ کانگریس نے کی۔ اس میں بہت سوچنے کی بات، اہم باتیں کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمارے لیے بہت ریلیونٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ ہندو نیشنلزم اور انڈین نیشنلزم میں کیا فرق ہے۔ اب کانگریس جو ہے وہ ایک انڈین نیشنلسٹ جماعت ہے، ہندو نیشنل جماعت نہیں ہے، اس کے برعکس یہ جو پریوار ہے یہ ہندو نیشنلسٹ ہے، ان معنوں میں انڈین نیشنلسٹ نہیں ہے جن معنوں میں کانگریس۔ اسی طریقے سے یعنی اب آپ یہ کہیں کہ اس کا پر تو مثلا انڈین نیشنلزم اور مسلم نیشنلزم کیوں ریکنسائل نہیں ہو پائے، جس طریقے سے ہندو نیشنلزم اور مسلم نیشنلزم، اور تو اس میں وہی یعنی دیوبند کی جمعیت علماء اسلام کی جو پوزیشن تھی وہ بھی ایک انڈین یعنی انڈین نیشنلزم کو رد کرنے والی پوزیشن نہیں تھی جمعیت علماء اسلام کی، بلکہ وہ جو مشہور حضرت جمعیت علماء ہند اور حضرت شیخ الاسلام ادیان کیا ہے مشہور، وہ اوطان سے بنتی ہیں، ہاں وہ مطلب یہ کہ وہ اسی جس طریقے سے ہندو نیشنلزم نے انڈین نیشنلزم کو رد نہیں کیا، اسی طریقے سے ایک معنی میں مسلم نیشنلزم کے پاس بھی اتنی گنجائش تھی کہ وہ لیکن وہ ریکنسائل نہ ہو سکتا۔ اہم سوال اس لیے سوال یہ ہے کہ اب اس کے اوپر یوں اس طرح کے دیکھیے اب نہرو تھا، یعنی اس سوال کو کہ انڈین نیشنلزم اور ہندو نیشنلزم میں کیا فرق ہے یوں بھی لے سکتے ہیں کہ بی جے پی کی سیکولرزم اور کانگریس کی سیکولرزم میں کیا فرق ہے۔
है ना। इसलिए कि सेक्युलर तो दोनों हैं, बीजेपी भी एक सेक्युलर जमात है, जैसे कि इन्होंने बार बार फरमाया कि वो जो है वो कोई ये नहीं कहती कि जो है वो मजहबी रियासत हो, नहीं ऐसा वो बिल्कुल नहीं कहती, बल्कि वो तो कहती है कि रियासत हिंदू हो। मजहबी का क्या मतलब, वो तो है। लिहाजा वो भी सब यही कहते हैं, वाजपेयी है और ये जो था अडवाणी, सब के हम तो देखो सेक्युलर लोग हैं, हमें सेक्युलरिज्म के तो हम बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन उनकी सेक्युलरिज्म और कांग्रेस की सेक्युलरिज्म में क्या फर्क है, जिसकी वजह से अब इनिशियल बात जो मैं कहूँगा मेरे ख्याल में कांग्रेस ये कहती थी कि इंडियन नेशनलिज्म के लिए हिंदू तारीख की बुनियाद के ऊपर अपनी शनाख्त करना कोई जरूरी नहीं। मसलन अगर आप उसकी नेहरू की किताब देखें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो बुनियादी यानी जैसे कही कि इंडियन नेशनलिज्म की बुनियादी किताब, तो उसमें वो कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि मुगल जो थे कहीं बाहर के थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या ये जो पठान थे वो कहीं बाहर के थे, या कम से कम मुगलों के बारे में तो बिल्कुल कहता है। और कहता है कि अकबर तो वो बिल्कुल उतना ही एक इंडियन बादशाह था जितना अशोका या चंद्रगुप्ता मौर्य या तमाम, अकबर तो बिल्कुल ही इंडियन था, और उसके बाद से औरंगजेब राजा इमाम के अलावा सब के सब जो थे वो यही थे। तो उसका ये कहना कि जिस तरीके से हिंदू ट्रेडिशन की बुनियाद के ऊपर आप इंडियन स्टेट के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर, इंडियन नेशन के साथ आई, वो इस्लामी बुनियाद पर भी कर सकते हैं, ईसाई बुनियाद पर भी कर सकते हैं, सिख बुनियादों पर भी कर, उसकी जो ये जरूरी है कि इंडियन रियासती लॉयल्टी या रियासती लेजिटिमेसी को कायम करने के लिए एक हिंदू पर्सपेक्टिव वो जरूरी नहीं है, बल्कि वो कोई भी हो सकता है। तो इन मानो एक क्लासिकल सेक्युलरिस्ट है कि जिस तरीके से सेक्युलरिज्म के अंदर यही है कि आपका मजहबी हो, कुछ भी हो, यानी जाहिर है कि जैसे आप कहते हैं मॉडरेट सेक्युलरिज्म के अंदर यह है कि पर्सनल लाइफ का एक हिस्सा है, उससे हमें कोई ताल्लुक, उन मानों में कांग्रेस जो है वो सेक्युलरिस्ट। हिंदू तवा उन मानों में सेक्युलरिस्ट नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि नहीं, हिंदू कल्चरल तनाजुर को अपनाना और हिंदू रसूम और रिवाज की बुनियाद के ऊपर खैर और शर के तयन का करना, ये चीज जो है मुकद्दम है, और इंडियन नेशनलिज्म इसी या इंडियन सेक्युलरिज्म इसी यानी हिंदू कल्चरल तफ्वीक का के इजहार का एक जरिया है, इसके अलावा नहीं। तो जब तक मुसलमान यानी जो इजाजतें वेदों ने और जो इजाजत जैसे गीताओं ने और जो इजाजत दूसरी चीजों ने दी हैं, उनको जो भी उनके टॉलरेंस के उसमें रहते हुए हिंदू तहजीबी और जोग्राफियाई तफव्वुक रहेंगे, तो उस वक्त तक वो इंडियन नेशनलिज्म के अंदर वो सब होते। मेरे ख्याल में तो इंडियन नेशनलिज्म और यानी मेरे ख्याल में तो इंडियन नेशनलिज्म हिंदू नेशनलिज्म का ये ताल्लुक। अच्छा जी, आगे मतलब इसके अंदर एक डिस्टेंस भी इंडियन नेशनलिज्म और हिंदू नेशनलिज्म में नजर आता है, लेकिन एक खास किस्म का यूनियन भी है जिसको हम वतन परस्ती कह सकते हैं कि वतनियत, दोनों में बुनियादी मतलब ये कि यूनियन वतनियत ही का ही है। वतनियत परस्ती मतलब बहुत वतन क्या है, मतलब ये कि इंडिया जो है, ग्रेटर हिंदुस्तान जो है, उसकी सॉवरेनिटी और उसका तफावुक और उसकी बरतरी अहमियत रखती है बनिस्बत किसी और चीज के। ठीक, मतलब ये मैं बता रहा था कि मतलब ये कि उनका जो यूनिवर्सलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू वो तो यही है, बीइंग वेल बीइंग ऑफ द वर्ल्ड और मैनकाइंड, और वो कहते हैं कि हिंदू तबाई हमेशा दुनियावी भला और फला के लिए ही अपनी तमाम कुव्वतें सर्व करता है। इसीलिए वो न सिर्फ हिंदुइज्म को, सिखिज्म को, बुद्धिज्म को, जैनिज्म को और यहूदियत और जाइनिज्म को जो है वो मतलब हिंदू तवा के अंदर की चीजें समझते हैं, और बिलखुसूस उनके यहाँ इसराइल की मतलब ये कि मदसराई और जाइनिज्म की मदसराई बहुत ज्यादा मिलती है, और यहूदियत के साथ अपने ताल्लुक को और इसराइल के मतलब ये कि हिमायत में हमेशा से ये जिन फिगर्स का मैंने जिक्र किया था, ये हमेशा से इनके बड़े मतलब ये कि बड़ी शद्दोमत से वो इसराइल की हिमायत करती हैं। मतलब पूरी 1920 से 1980 तक हिंदू तवा को वो पजीराई हासिल नहीं हो सकी जो कि मतलब उसको कांग्रेस को हासिल थी, बहुत ही कम पजीराई मिलती है। लेकिन 1980 में उसको दो इवेंट्स ऐसे हुए जिसकी बुनियाद के ऊपर हिंदू तवाई जो है वो हुकूमत में आ भी गए और हुकूमत में आने की पोजीशन में हो गए।
जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि कांग्रेस और जो सेकुलरिज्म है वो ये कहते हैं कि हम ज्यादा सेकुलर है कांग्रेस की बनिस्बत। अब ये जो 2 पॉइंट्स आएंगे उस पर वो अपनी सेकुलरिज्म बयान करते हैं। एक तो राजीव गांधी के दौर में पार्लियामेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था पर्सनल कोर्ट के मामले में, खातून थी, मुसलमान खातून, बहुत पुरानी शाहबानों, उनकी कोई जायदाद का मसला था, तो उसके ऊपर वो जो मुस्लिम कोर्ट था उसके मुताबिक वो उस तकसीम को नहीं मानती थी, बल्कि जो सेकुलर कोर्ट था उसको मानती थी। जो पार्लियामेंट ने सेकुलर कोर्ट की बुनियाद के ऊपर उसकी जायदाद की तकसीम का जो फैसला दिया, तो राजीव गांधी ने उसको, जब मुसलमानों ने शोर मचाया तो सुप्रीम अपनी अददी अक्सरियत जो पार्लियामेंट में थी उसको मतलब ये थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न माना। तो वो ये कहते हैं कि जनाब देखिए हम ज्यादा सेकुलर हैं, हम तो कह रहे हैं सबके लिए यकसा पर्सनल कोड होने चाहिए, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए बिटवीन हिंदू और मुसलमान या दीगर लोग हैं उनके लिए कोई स्पेशल वो नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए और हम कर रहे हैं। इन मानों में तो इन्होंने इस इशू को बहुत ज्यादा उठाया और यही कहा कि हम कांग्रेस से ज्यादा सेकुलर हैं, मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए यकसा कोड होने चाहिए। दूसरा वाक़या बाबरी मस्जिद का था कि बाबरी मस्जिद के वाक़े ने बीजेपी को भी आलमी पजीराई बख्शी। वो ये कहते थे कि जनाब ये एक ह्यूमनिस्टिक वो है हमारी, इसके ऊपर जो मतलब ये कि बड़ा मशहूर तमाम वाक़यात हमारे सामने, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। बाबरी मस्जिद के वाक़े में और शाहबानों के केस ने जो है ना बीजेपी को न सिर्फ हिंदुस्तान में पॉपुलर कर दिया, बल्कि इस जमात को जो कि 1980 से पहले हिंदुस्तान से बाहर भी कोई नहीं जानता था, इसको आलमी पजीराई भी मिली। ये तो मतलब हिंदू तवा की एक मुख्तसर सी डेफिनेशन थी। अब जो मैंने मतलब ये कि अब मैं जो जिसका मुझे टाइम नहीं मिल सका, मैं एक मुख्तसरन मतलब ये अपना स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन का बयान कर दूं, जो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह करूंगा, कि हिस्ट्री बयान करूंगा कि हिस्टोरिकल इंस्टांस क्या है हिंदू तवा का, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट कौन सी है, और कुछ इनके जो बड़े लीडरान हैं उनकी ही व्यू पॉइंट से ही जो है वो पूरी हिंदू नेशनलिज्म सामने आती है। और इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड पाकिस्तान और इंडिया का जो मतलब पार्टीशन है उसके मुताल्लिक वहीं से ही अपनी पूरी जद्दोजहद को इस्तेमाल करते हैं। हिंदू तवा के ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, मतलब ये कि उस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बात करूंगा कि उनकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, कैसे वो मूवमेंट बनाते हैं अपनी, कैसे मतलब ये कि वो अवामी पजीराई हासिल करते हैं, उनका सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है, व्यू ऑन दी फेथ, मजहब के मुतालिक क्या व्यू है। जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो थोड़ा सा जो हिंदुइज्म है, जो कहते हैं कि जो ये हिंदू तवा है वो हिंदुइज्म नहीं है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी ये जो इश्यूज उठे हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूंगा और कुछ हिंदू फिगर्स की बातें बयान करूंगा, और एक क्रिटिसिज्म और एलिगेशन जो इनके ऊपर फासिस्ट तहरीक की बुनियाद पे होता है, जो एलिगेशन लगता है और उसका वो क्या जवाब देते हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक गुफ्तगू करूंगा। और यहाँ पे मैंने एक और पैम्फलेट क्या एक छोटी सी किताब देखी है जो एक हिंदू तवाई ने लिखी है, अगर आप चाहेंगे तो वो भी आपके सामने रखूंगा कि वो जो मौजूदा मुसलमानों में अपराइजिंग है उसको कैसे देखता है। उसने उसको लगता है कि कुरान का और हदीस का और उलमा का भी बड़ा मुताला किया है, तो वो कुरानी दायरेकार के अंदर रहते हुए उन तमाम चीजों को बड़ी एक्सीलेंटली देखता है, गो के वो उसका रिवर्स एक वो रखता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम चीजें किसी मुसलमान को जो बयान करनी चाहिए थी वो एक हिंदू तवाई ने बयान की, तो वो एक किताब भी देखने के लायक है जिसकी बुनियाद पर हम एक मुआवजना कायम कर सकते हैं हिंदुइज्म का और जो मुसलमानिज्म जो या मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म है उसका। बस यहीं तक किया है मैंने। तो मतलब ये कि अगर इस पर कुछ गुफ्तगू करना है, वरना मैं जाहिर भाई से कहूँगा सचिव मैं अगर ये इसके ऊपर कुछ इख्तिसामी गुफ्तगू हम करना चाहें करेंगे, उसके बाद फिर हम मुस्लिम यूनिटी की तरफ जाते हैं, इसके ऊपर कुछ ना कुछ गुफ्तगू तो जरूर करेंगे। आज दो के मौलाना तशरीफ नहीं लाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। यूनुस भाई आ गए, यूनुस भाई आ गए। हाँ यूनुस भाई आ गए, लेकिन वो तो अभी मौजूद नहीं ना, वो जो आपको दिया था वो तो आपके पास नहीं है ना, अभी नहीं हुआ है ना। हाँ वो अगले हफ्ते तक हम पोस्टपोन कर लेंगे उसको देखा। अच्छा हाँ, इसके ऊपर कोई इख्तितामी गुफ्तगू करना चाहें पहले तो यूनुस भाई के ऊपर। डॉक्टर मुझे जो है वो जो मैंने पहले भी एक चीज पूछी थी वो क्लियर नहीं हो पाई थी, मैं दोबारा पूछना चाह रहा हूँ। ये असल में मुस्लिम कौम परस्ती के कॉन्टेक्स्ट में सवाल है कि जब भी हम मुस्लिम कौम परस्ती की बात करते हैं तो हम कहते हैं सरमायादारी का नजरिया है। तो डॉक्टर मतलब और कौम परस्ती को हम ये इस तरह से देखते हैं कि कौम परस्ती का मतलब ये है कि खास मैंने तर्ज जिंदगी इख्तियार करने वाले जो लोग हैं उनके तरीक़ेकार को आप एक तो एक फौकियत है और दूसरा हक़ियत का दावा। मैं इसमें इख्तिलाफ करूंगा, एक नस्ल एक नस्ल हाँ या एक जोग्राफियाई वहदत
طرز زندگی نہیں، ایک خاص نسل کی یعنی حاکمیت کا ایک آپ دعویٰ کریں تو ڈاکٹر ان معنوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بنو امیہ کی جو بنو عباس کی جو لڑائیاں ہیں ہماری تاریخ میں یا یورپ میں بھی ہم دیکھ لیں تو اس طرح خاندانوں کی وہاں پر ایک ڈائنیسٹی ایگزسٹ کرتی ہے، تو ان کو ہم پھر قوم پرستی سے کیسے ڈفرینشیٹ کریں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو توجیہ بیان کی، مثلا عباسیوں کی جو جدوجہد تھی ان کے خلاف، امویوں کے خلاف، اس کی جو توجیہ تھی وہ یہی تھی کہ حضرت علی کی اولاد کو وہ لانا چاہتے تھے، اور جیسے کہ یہ کہ جن بنیادوں کے اوپر امیہ سلطنت ختم کی تھی وہ یہی کہ یہ جائز اسلامی سلطنت نہیں۔ اسی صورت سے حضرت معاویہ نے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ خلاف بغاوت کی، اس کی بنیاد جو تھی وہ قتل عثمان تھا، اور یہ دعویٰ نہیں تھا کہ امیوں کو حکومت کرنا چاہیے، یہ دعویٰ نہیں تھا کہ عباسیوں کو حکومت کرنا چاہیے۔ لہذا جب انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی تو یہ تو ممکن ہے کہ انہوں نے امیوں کو وغیرہ وغیرہ، لیکن جو شرح تھی وہی نافذ رہی، اور امیوں کا طرز طریقہ مثلا ابو سفیان کے والد صاحب کیا کیا کرتے تھے، اس سے پہلے کیا کرتے تھے، اس کی بنیاد کے اوپر شرح کی، اس کی بنیاد کے اوپر یعنی حکومت نہیں کی گئی۔ اس صورت سے عباسیوں نے بھی شرح کو نافذ رکھا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے شرح یعنی حنفیہ کو رکھا۔ لہذا یہ تو درست ہے کہ ان کے اندر شعوبیت اور ان کے اندر قبائلیت اور اس کی اصلیت موجود تھی، لیکن اس کو ریاست کے اندر غلبہ نہیں حاصل ہوا۔ غلبہ تو ریاست میں اسلام اور علماء اور فقہاء اور صوفیاء اسلام ہی کو حاصل ہے۔ لہذا یہ درست ہے، جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا، بالکل درست، مولانا بھی فرمایا تھا کہ وہ ان درجوں میں اسلامی ریاستیں نہیں تھیں جن درجوں میں آپ سمجھیے کہ امام یعنی خلفائے راشدہ کی تھی، یا بعد میں بھی جیسے سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تھی یا امام عالمگیر رحمۃ اللہ، لیکن وہ تھی اسلامی ریاستیں، اس لیے کہ ان کے اندر امیوں کا جو کسٹم یا امیوں کا جو طریقہ تھا وہ اس کی بنیاد کے اوپر تو ریاست نہیں چلی، نہ عباسیوں کی، وہ تو چلی شرح محمدیہ ہی کی بنیاد کے اوپر۔ لہذا وہ قوم پرستی نہیں تھی، قبائل، قوم تو تھی ہی نہیں، قبائل وہ اس تو نہیں تھی ان معنوں میں، اور وہ اصلیت ایک معنوں کے اندر یقیناً یعنی جیسے کہیے کہ اس نے کچھ نقصانات پہنچائے، لیکن یہ نقصان نہیں پہنچایا کہ ریاست کو غیر اسلامی بنا دیا، یہ اس کو دعا۔ اور دوسری یہ کہ وہ نان نیشن اسٹیٹ تھی، وہ اسلامی ریاست ہے، وہ اسلامی ریاست ہے استثناء کے ساتھ۔ مثلا میری رائے میں یزید کی ریاست اسلامی ریاست نہیں تھی، لیکن اس میں پتہ نہیں جمہور علماء شاید اختلاف کریں، یا دیگر ایسے عباسی خلفاء بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے نہیں، لیکن بحیثیت مجموعی خلافت امیہ ایک اسلامی خلافت تھی، ایک اسلامی سلطنت تھی، خلافت آپ نہ بھی کہو، اسلامی سلطنت تھی۔ یہ عباسیہ بھی ایک اسلامی سلطنت تھی، کس درجے کی تھی اس کے اوپر تو گفتگو ہو سکتی، لیکن وہ کوئی قومی سلطنت ایسی نہیں تھی، نہ خلافت عثمانیہ ایسی تھی کہ وہ آپ کہیں کہ ترکوں کی حکومت، ایسا بالکل نہیں، نہ سلطنت مغلیہ، نہ پٹھانوں کی حکومتیں، کبھی بھی انہوں نے شرح جو تھی وہ اپنے قوم کی روایات کی بنیاد کے اوپر یا یہ کہ اپنے قوم کی فائدے کی بنیاد، ایسا نہیں، بلکہ شرح، اور اسی وجہ سے اصل حکومت جو مسلمانوں نے 1200 سال تک کی ہے علماء اور صوفیہ نے کی۔ بادشاہ سلطان تو محض ایک ڈھال تھا، اصل تو اقتدار جیسے کہ وہ ہمیشہ علماء اور صوفیہ، بالخصوص عثمانی سلطنت کے اندر تو یہ بات بالکل کہ جو اصل ایڈمنسٹریشن تھی وہ تو صوفیہ اسلام کے ہاتھ میں تھی ہر جگہ، بغیر کسی کو۔ امام عالمگیر نے اسی کوشش کی کہ ناکام ہو گئے، وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن کوشش تو اسی کی تھی کہ وہ اسی وجہ سے پہلے کاموں میں جو امام نے فرمایا وہ یہی تھا کہ خلیفہ عثمانی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور اس کے وقت بھیجا، جیسے ہی آپ کو غزوہ حاصل ہوا پہلا تھا تو اس نظام کو آئیڈیل سمجھتے تھے چلنے کی کوشش، لہٰذا قومی سے اوکے۔ ڈاکٹر جو مسلم قوم پرست ہوتا ہے اس کی بھی تو یعنی انڈر لائن بات وہ یہی کہتا ہے کہ مسلمانوں کا تحفظ اور انسانوں کے کافروں کے مسلم قوم پرست شرع کو نافذ نہیں کرتا، نہ اس کا کرنے کا کوئی ارادہ ہوتا ہے۔ مسلم قوم پرست اسلامی علومیت کی، اسلامی علوم کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں کرتا، وہ تو سائنس اور سوشل سائنسز کی بنیاد کے اوپر دستوری جمہوری ریاست بناتا ہے۔ یہ خلفاء نے نہیں کیا ہے، سلطانوں نے یہ نہیں کیا۔ تحریک پاکستان کی اس میں بہت سے علماء بھی شریک تھے، اس سے مسلم لیگ کے جو حامی علماء تھے، کیا ہم ان کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی حقیقی ارادہ جو تھا وہ تھا؟
بہت دل و جان سے حامی علماء ہمیں نظر آتے ہیں. جی بالکل. سب سے زیادہ بریلوی. دیوبندیوں میں تو اس میں اختلاف بھی تھا. یعنی دیوبندی میں تو دو حصے تھے، لیکن ظاہر قوم پرستی دونوں میں سے کوئی رد نہیں کرتا تھا. یعنی نہ جمعیت علماء ہند رد کرتی تھی، نہ مسلم لیگ کے علماء رد کرتے تھے. ان کا ارادہ کچھ بھی ہو، اس سے تو ہمیں بحث نہیں ہے. ہمیں امید ہے کہ ان کا ارادہ یہی تھا کہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی کریں گے، یہی ہے. لیکن عملاً تو انہوں نے قوم پرستی ہی کو فروغ دیا. اور یہاں تک آپ یہ سوچیے کہ جب قائد اعظم نے 11 اگست کے اوپر صاف اعلان کر دیا کہ ایک سیکولر ریاست ہوگی، 11 اگست 1947 کے اندر قومی اسمبلی کا جو پہلا اجلاس ہوا، اس نے صاف فرما دیا کہ یہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ہندو ہو یا مسلمان ہو. یہاں تو جیسے کہیے کہ یو آر ایکول سٹیزنز آف اے اسٹیٹ، یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک، دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ. اور یہ جو ہمارے درمیان ہندو مسلمان تک کے درمیان جو اختلاف ایسے ہی ہیں جیسے پروٹیسٹنٹس اور کیتھلکس کے درمیان، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو آل دیز اینگلیرٹیز آف ریلیجن ول ڈسپیئر اینڈ یو ول آل بی اس وقت مولانا شبیر احمد عثمانی وہیں موجود تھے، اسی قومی اسمبلی کے اندر حضرت تشریف کرتے تھے اور کچھ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی تصور اسلامی ریاست کا موجود ہے؟ اگر تھا تو وہ صرف یہی تھا کہ جمہوری ریاست کے اندر اسلام کی ایک ملمہ کاری کر دی جائے. ورنہ جن علماء نے، اور اس معاملے میں حضرت شاہ جی اور تحریک احرار بالکل 100% درست اس کا اسٹینس تھا، جسے مست کر دیا گیا، اسے کہا گیا کہ کانگریسی ہیں یہ وہ ایٹسٹرا. لیکن یہ بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ جو علماء چاہے وہ بریلوی یا دیوبندی، انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا. انہوں نے ایک مسلم سیکولر لبرل ڈیموکریٹک اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے قائد اعظم کا ساتھ. اب دیکھیے فارابی کی یہ دلیل ملتی ہے کہ نہیں جناب، یعنی فارابی ظاہر کو دوسرے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جمہوری ریاست جو ہے وہ ایک طریقہ ہے، یعنی وہ ایسی ریاست قائم کرنے کا جو یعنی ریاست متحرہ ہوگی، جمہوریت سے گزر کے وہاں تک آپ پہنچیں گے. تو یہ بات مولانا مودودی نے اپنا دی، اور مولانا مودودی نے کہا کہ یہ جمہوریت جو ہے یہ تو وہ طریقہ، یہ وہی فارابی کا ہے. کوئی اس میں وہ مشہور کتاب موجود ہے اس کے اندر. فارابی کی یہ رائے ہے کہ جمہوریت کے ذریعے سے آپ یعنی سیکیور اسٹیٹ جو ہے وہ بنا لیں گے. تو مولانا مودودی نے یہی رائے فارابی سے دی، نہ انہوں نے یہ ہمارے ائمہ میں سے کسی سے بھی نہیں دی. اسی معاملے میں اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا مودودی کے پاس اسلامی ریاست کے قائم کرنے کا ایکچولی کوئی تصور نہیں تھا، اور وہ اسلامی سیاسی مفکر تو بالکل ہے ہی نہیں. مولانا مودودی کوئی اسلامی سیاسی مفکر تھوڑی ہیں. ہاں اسلامی مفکر ہیں جہاں تک نظام کے بارے میں ان کا تصور ہے، اور جہاں تک یعنی جیسے کہ ان کا علم کلام ہے جس کے اندر پردے، لیکن جب سیاسی وہ گفتگو کرتے ہیں تو بالکل ایک لبرل ڈیموکریٹ کی گفتگو ہے. اس کا اسلامی تاریخ یا اسلامی علم کلام سے کیا تعلق؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ ایٹ آل. علامہ اقبال میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مسلم قوم پرستی اور مسلم قومیت جو ہے وہ مطلب بڑی نمایاں نظر آتی ہے. بالکل. علامہ اقبال جو قوم پرست ہوتا ہے وہ مطلب اس کے سامنے وہ اسلام کی بنیاد سے وہ نظام نہیں بنانا چاہتا. تو علامہ اقبال میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے. ان کو آپ کس طرح؟ علامہ اقبال بالکل ایک ماڈرنسٹ تھنکر تھے. علامہ اقبال کے اندر ایک تضاد ہے، اور اس کے اوپر ہمارے ہم یہ خالد بھائی ان سے گفتگو کرنے کہیں زیادہ موضوع، انہوں نے بہت تحقیق کی ہے اور کئی رسائل نکالے. ان کے یہاں تضاد ہے. یہ تضاد ہمیں 19ویں صدی کی 20ویں صدی کے شروع میں کئی اپنے اکابر میں ملتا ہے، مثلا حالی میں، مثلا شبلی میں، مثلا مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ میں، کئی لوگوں کے اندر کہ جو لوگ جذباتی طور کے اوپر تو مسلمان ہیں، یہ جذباتی طور کے اوپر تو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اسلامیت کے ساتھ، لیکن عقلی طور کے اوپر انہوں نے مغرب کے تمام آدرشوں کو قبول کر لیا ہے. مثلا جیسے خالد بھائی اس نے بیان فرمایا تو کہیں زیادہ مناسب علامہ اقبال کا درجہ یہ ہے، وہ جو ان کی بنیادی کتاب ہے جو ان کی سوچ کو ظاہر کرتی ہے وہ ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. اس کے اندر وہ پورے کہتے ہیں کہ ایمپیریسزم اور پریگمیٹسزم جو ہے یہ تو خالص اسلامی چیز ہے. وہ کہتے ہیں اور یہ تو ہے، اور امام غزالی کے اوپر وہ یعنی امام غزالی کو رد کرتے ہیں اور پریگمیٹسزم اور ایمپیریسزم کو لے کے چلتے ہیں، اور نفسیات کو، سائیکالوجی کو تصوف کی ترقیات کا شکل بیان کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں باقاعدہ. میں اس طرح نہیں کرا، وہ خالد سے پوچھ لو، انہوں نے پڑھا ہے اور لکھا ہے اور سب معاملہ. تو یہ پورا ایک تاریخی دور ہمارے اوپر گزرا ہے جب یہ جو مخلص مسلمان تھے
اس میں ہوا یہی کہ سید احمد خان نے سب کو قوم بنا دیا. یعنی سید احمد خان کا جو کارنامہ ہے سر سید، ان کا کارنامہ یہی ہے کہ مسلم قوم انہوں نے ہندوستان کے اندر بنا دی. تو ان کے عقائد کسی نے قبول نہیں کیے، لیکن ان کی سیاست تھی وہ ان سب کی سیاست کو سید احمد خان کی سیاست ہے نا. یہ سب کے سب علامہ اقبال اور یہ سب جتنا ہے یہ سب برطانیہ کے حلیف لوگ تھے. ان کو سر کا خطاب دیا اور یہ سائمن کمیشن کو ویلکم کرنے گئے اور انہوں نے محمد شفیع کے ساتھ مسلم لیگ کے دورے میں خالص ایک برطانوی سپورٹڈ آدمی تھا علامہ اقبال کی. ٹوٹلی برٹش، یعنی اس کے حلیف تھے اسی بنیاد کے اوپر. تو مطلب یہ بات کئی لوگوں کے لیے کہی جا سکتی ہے. مثلا خود مولانا محمد علی جوہر کے 1924 کے بعد سے جو ان کی پوری جدوجہد ہے وہ برطانیہ کے سائے کے اندر ہے. کیا شک ہے؟ اور اسی وجہ سے انہیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس وغیرہ میں شریک کیا گیا. تو اس سے ان کے اخلاص پہ کوئی نہیں آتا. وہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور جو کچھ ان کا ان تمام لوگوں کا جو کچھ پازیٹو کنٹریبیوشن ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اخلاص کے ساتھ ہی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ناممکن ہے کہ اسلامی خلافت کا احیا ہو سکے. اب تو یا یہ سمجھا کہ یہ جو جمہوری ریاستی سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ فطری ہے اور عقل سے یہ ثابت ہے، اور یہی اسلامی نظام. ہماری پوری تاریخ جو ہے وہ غلط ہے. ہماری تاریخ کی بنیاد کے اوپر ہماری سیاسی جدوجہد کو کوئی رہنمائی نہیں مل سکتی. وہ غلط ہے، ایسا نہیں.